अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं सनिया उमैर का लेकर आई हूँ मोहब्बत मीरास मेरी। बहुत खूबसूरत लिखा है ये नावल इन्होंने और बहुत प्यारा नावल है। इंशाल्लाह आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। वो दोनों दोस्त उम्र के इस हिस्से में थे जब उन्होंने वो सारे काम कर लिए थे जिनसे कभी उनके वालिदैन रोकते थे, जैसे कि मगरिब के बाद बाहर रहना, सारी रात क्रिकेट खेलना और बाइक पर बैठकर अकेले शहर का चक्कर लगा आना। अब वो इस काम के लिए निकले थे जिनके बारे में उनके माँ-बाप को वहमो-गुमान तक नहीं था कि कभी उनकी औलाद ये काम भी करेगी और वो भी दिन के उजाले में। ज़मीन का आखिरी सिरा भी दूर रह गया है। वो देखो ऊँची ऊँची दीवारों वाला मकान आ गया है। चल वापस चलें। अरशद ने काँप कर अपने दोस्त का हाथ पकड़ा। हट डरपोक, मैं आज गीदड़ देखे बिना नहीं जाऊंगा। हसाम आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था कि कहीं किसी आहट से गीदड़ मोहतात ना हो जाए। कुछ खास नहीं होता, कुत्ते जैसा होता है। उसके लिए अपनी जिंदगी खतरे में मत डालो, ये जगह बहुत खतरनाक है। अरशद की तो जान हलक में अटकी हुई थी। हसाम गांव के मोतबर आदमी कमाल शाह का बेटा बेटा था। उसके दादा कफायत शाह अपने वक्त में रूहानी पेशवा थे। बचपन से उसने गांव को अपनी मिल्कियत महसूस किया था और गांव वालों को रियाया पढ़ लिख किया था। शक्ल वैसे ही अच्छी थी और बाल उसने कंधे तक बढ़ा रखे थे। वो खुद को हीरो समझता था। उस रोज खेल के मैदान में उसकी मुखालिफ टीम से लड़ाई हो गई। किसी ने हसाम को ताना दिया कि तुम इस मिट्टी के हो ही नहीं, तुमने तो आज तक गीदड़ भी नहीं देखा। लड़ाई झगड़ा तो भरपूर हुआ मगर ये ताना हसाम के दिल पर लग गया। अब वो अरशद को घसीट कर गांव के बैरूनी वीरान हिस्से में आ निकला था। सुना था यहाँ गीदड़ होते हैं। वो अरशद की बुज़दिली से वाकिफ था, फिर भी उसको इसलिए लाया था क्योंकि उसे गीदड़ की पहचान थी। वो वीरान हिस्सा जंगल बन चुका था। लंबी लंबी घास, खुदरो पौधे खुश्क रंग होने के बावजूद वहशत ज़दा लग रहे थे, क्योंकि चारों तरफ से उन झाड़ियों और पौधों में घिरा एक भूत बंगला था। भूरी ईंटों वाला वो मकान अब काबिले दस्तरस नहीं रहा था। उसके चारों तरफ झाड़ियां और दरख्त दीवारों से लिपटे थे। कभी अंदर जाने का कोई रास्ता हुआ करता था जो अब नहीं था। सारे रास्ते बंद हैं। अंदर अगर कोई भूत भी है तो वो बाहर नहीं आ सकेगा। बेफिक्र रहो। हसाम ने अरशद को छेड़ा। तुम्हें मजाक लग रहा है? मगर ये मजाक नहीं है। मैं एक दफा 4 और लड़कों के साथ इधर आ निकला था, तब ये खंडर बहुत बेहतर हालत में था। तुम्हारे जैसा खुद को 30 मार खान समझने वाला मेरा दोस्त पानी ढूंढता बहुत करीब पहुंच गया। जमीन लरज उठी थी। कांच टूटने की आवाज आई और एक साया तेजी से उसकी तरफ लपका। उसने बहुत मुश्किल से भाग कर अपनी जान बचाई थी। अगला पूरा हफ्ता वो बोल नहीं सका था। अरशद ने सारा किस्सा बताया। हसाम ये पहले भी सुन चुका था। ये वाहिद किस्सा नहीं था। पिछले 10 सालों में कई बार लोगों ने यहाँ साए देखे थे। एक ने कसम उठाई थी कि यहाँ एक चुड़ैल पायल पहनकर रात को गाती तो है और रक्स भी करती है। अच्छा, पास तो नहीं जाते, यहाँ दूर से ही इंतजार कर लेते हैं। गीदड़ होगा तो इसी वीराने में होगा। हसाम ने फिर कहा। वैसे उसे अब गीदड़ देखने का अरमान नहीं रहा था। ये जगह लानत ज़दा है। जो मर जाते हैं उनकी नहुसत पीछे रह जाती है। जानते हो ना, ये मकान 2 बागियों का घर था जिन्हें अपने ही घर वालों ने निकाल दिया था। उनके लिए पूरा गांव, सारा इलाका, बल्कि पूरी दुनिया उनकी दुश्मन थी। किसी ने उनकी मोहब्बत को कबूल नहीं किया था। वो बदला लेने के लिए किसी न किसी शक्ल में अभी यहाँ होंगे। अरशद को रोशन आसमान पर सफ़ेद रूहें दिखने लगी थीं। वो बागी नहीं थे, मोहब्बत करने वाले थे। हसान ने तस्वीर की। वो भला का पुरसकून था। जिंदगी में जो भी थे, मरने के बाद हमारे खून के प्यासे हैं। अरशद को अब हसाम से भी खौफ आ रहा था, जैसे उस पर भी आसेब हो, वरना वो इस भूतिया जगह पर पुरसकून कैसे रह सकता था। मेरे होते हुए वो भूत तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। हसाम ने सर्द आ भरी। तुम्हें खुद पर इतना यकीन क्यों है? अरशद के लिए सबसे खौफनाक इस वक्त हसाम था, क्योंकि वो भूत मेरे सगे चचा का है और वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। हसाम ने आंखों से ही उस ऊंची दीवारों वाले मकान को सलाम किया। अरशद के बरक्स उसका दिल चाहता था कि वहां सचमुच कोई भूत नमूदार हो जाए। वो उम्र यारों से यारी निभाने की थी। वो 6 दोस्तों का टोला जहाँ नजर आता बाजमात नजर आता था। पहले वो सब दाढ़ी बढ़ाकर, चश्मा लगाकर परिजात बने फिरते थे। अब सब ने बाल लंबे कर लिए थे और खुद को मोला जट समझ रहे थे। गांव के आधा दर्जन लड़के एक ही गेटअप में एक साथ फिरते हुए कभी बदमाश लगते, कभी मुज़हका खेज। उस रोज वो अपनी मोटरसाइकिलों पर बैठकर शहर की मशहूर खोए वाली मिठाई और फालूदा खाने आए थे। खा पी कर वो जूतों के बाजार में चहलकदमी करने लगे। यूं के गांव का करीबी शहर था। दूर दराज वालों को तारुफ करवाने के लिए वो इसी शहर का हवाला देते थे। शहर मशहूर था मगर ज्यादा बड़ा नहीं था।
بازار میں بھی خاص رش نہیں تھا، وہ کھل کر گھوم سکتے تھے، یہاں زیادہ تر زنانہ چیزوں کی دکانیں تھیں، انہوں نے صرف دیکھنا ہی تھا۔ سڑک کے دائیں سے بائیں طرف وہ 5 لڑکے ایک لکیر کی طرح چل رہے تھے، تب انہیں احساس ہوا وہ 5 رہ گئے ہیں، چھٹا ارشد غائب ہے۔ انہوں نے آوازیں دی تو ایک زنانہ سامان کی دکان سے ارشد کا سر نمودار ہوا۔ یار گرمی بہت لگتی ہے، کالی پونی لے رہا ہوں، دن کو بال باندھ لوں گا، ارشد نے کچھ جھیم کر کہا۔ سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ارشد گورا چٹا ملائم جلد والا تھا، لمبے بالوں میں بدماش لگنے کے بجائے حسین لگنے لگا تھا۔ وہ تو یاری دوستی کا پریشر تھا ورنہ کبھی بال نہ بڑھاتا۔ پہلے تو اس پر سب ہنسے، پھر احساس ہوا کہ وہ غلط بھی نہیں کہہ رہا۔ باقی بھی کھسیانے ہو کر دوسری دکانوں کی سمت ہو گئے۔ حسام اسی دکان میں چلا آیا جہاں ارشد تھا۔ میٹل والا ہیئر بینڈ ہے جیسا رونالڈو پہنتا ہے، اس نے دکاندار سے کہا۔ دکاندار اندرونی ڈبے دیکھنے لگا۔ پیچھے سے 2 لڑکیاں دکان کے اندر آئیں اور دروازے میں کھڑی راستہ روک کے سامان دیکھنے لگی۔ یہ شیشوں والا پراندہ دکھائیں۔ نیوی بلو شلوار قمیض والی لڑکی نے دوپٹہ کھول کر سر پر لیا ہوا تھا۔ ناز پراندہ چھوڑو، یہ ہیئر ایکسٹینشنز دیکھو، سیدھی بھی مل رہی ہیں اور کرلی بھی۔ دوسری لڑکی نے اپنی سہیلی سے کہا جس کا نام ناز تھا۔ ارشد دیکھ، یہاں تو سارا حسن مل رہا ہے، نقلی بال، نقلی ناخن، نقلی پلکیں، جو قدرتی طور پر بھدا ہے اس کی جگہ یہ سب خرید کر لگا لو۔ حسام نے اب دکان کی دوسری اشیاء پر غور کیا اور پیچھے کھڑی لڑکیوں نے نظر موڑ کر حسام کو دیکھا۔ کبھی سوچا تھا کہ ہم جس حسن کی تعریف کرتے ہیں وہ 300 روپے درجن ملتا ہے؟ آپ نہ 1-2 مصنوعی ناکیں بھی رکھ لیں، جس کو چھوٹی بڑی کرنی ہو چڑھا لے۔ وہ کبھی ارشد کو تو کبھی دکاندار کو کہتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے بول رہا تھا۔ دکان میں اس وقت صرف 2 ہی لڑکیاں تھیں اور ان میں سے ناز جو بھی تھی نقلی نہیں تھی۔ اسے لگا حسام نے اس پر طنز کیا ہے، اسے یہ طعنہ برداشت نہیں ہوا۔ آپ نقلی حسن کی تعریف بھی تو نقلی الفاظ سے ہی کرتے ہوں گے، اصلی حسن دیکھنا ہے تو کردار میں ڈھونڈیں، روپ میں نہیں، ناز نے ہلکی سی گردن موڑ کر سنایا۔ اس کی تیکھی ابرو، کالی آنکھ اور کھڑی ناک حسام کی سمت تھی۔ میں کھرا بندہ ہوں، کوئی ہیئر ایکسٹینشن نہیں ہے، اپنے ذاتی لمبے بال ہیں۔ حسام نے لوہے کا ہیئر بینڈ بالوں میں لگا کر آئینہ دیکھا، اس پر ناز کی ہنسی نکل گئی۔ اس حلیے کے لیے کون سی محنت کرنی پڑتی ہے، یہ لک کاہلی کی دین ہے، ناز نے حسام سے کہا، پھر دکاندار کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چلیں آپ پراندے کا دام بتائیں۔ سچائی کی تو قدر ہی نہیں، حسام بڑبڑایا۔ ناز بھی تیکھے مزاج کی تھی۔ فلمی ہیرو جیسے بال، فٹ بال جیسا ہیئر بینڈ اور دوسروں کی بات کرتے ہیں، خود ہی ظاہری روپ میں حسن ڈھونڈتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں۔ چلو پنکی، وہ پہلے ہی غصے میں تھی، پھر بازار آتے وقت تو ویسے ہی بھاؤ تاؤ کراتے ہوئے ہتھیار سے لیس ہو کر آتی تھی۔ اسی مزاج میں پراندہ کاؤنٹر پر پھینکا اور اپنی سہیلی کا ہاتھ تھامے دکان سے نکل گئی۔ حسام کو شرمندگی ہوئی، وہ تو مذاق کر رہا تھا، اسے کیا معلوم تھا اگلی سنجیدہ ہی ہو جائے گی۔ اس رات خواب میں وہ انہی رنگین بازاروں کی سیر کر رہا تھا کہ سویرا ہو گیا۔ نالائق، غیر ذمہ دار، ناہنجار۔ صبح کی ابتدا ماں کے لتاڑنے سے ہوئی تھی۔ حسام صحن میں چارپائی پر اوندا لیٹا تھا، ماں کو کمر پر ہتھڑ مارنے کا موقع مل گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ صبح بخیر، اس نے طنزیہ ماں کو کہا۔ صبح تو تب بخیر ہوتی جب تم نے ماں کے کہنے پر موٹر چلا کر ٹینکی بھری ہوتی۔ ایک کام کہا تھا وہ بھی یاد نہیں رہتا۔ ماں غصے ہو رہی تھی۔ حسام سستی سے سلواتیں سننے لگا۔ ویسے تو ان کے گھر میں ملازم بھی تھے، مگر بچے بڑے ہونے کے بعد رات کو نجمہ بیگم اپنے حصے کو تالا لگا دیتی تھیں تاکہ نہ کوئی ملازم آئے نہ ملازمہ۔ میں بیمار ہو جاؤں تو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ٹھیک ہو جاؤں تو پھر ان کی خدمت پہ لگ جاتی ہوں۔ ایک ذمہ داری نہیں پوری کرتا یہ لڑکا، کیسے کامیاب ہوگا؟ نجمہ کاموں کے ساتھ زبان بھی چلا رہی تھی۔ 2 انچ بال لمبے کر لو تو سب کو لگتا ہے لڑکا بگڑ گیا، نہ جانے یہ کون سی سائنس ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا باتھ روم چلا گیا۔ ایک گرم رات ماں نے اس کو دودھ فریج میں رکھنے کا کہا تھا، اس نے پرواہ نہیں کی۔ صبح وہ ساری دیگچی دہی بن چکی تھی، تب سے اس پر لاؤبالی اور غیر ذمہ داری کا لیبل لگ گیا تھا۔ اس نے کبھی یہ لیبل ہٹانے کے لیے کوئی خاص محنت بھی نہیں کی تھی۔ اب بھی ناشتہ کیا اور کالج چلا گیا۔ شام کو جیسے ہی واپسی پر کتابیں تھامے بائک پر بیٹھے گھر میں داخل ہوا تو نجمہ کی آواز آئی، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، امی جی کی تو دوائیاں ختم ہیں۔ ہفتہ پہلے حسام کو کہا تھا کہ بلدیو سنگھ جی کے گھر سے دوائی لے آئے، وہ اتنی دور سے دوائی لائے ہیں، میں ملازم کو بھیجتی اچھی لگتی ہوں؟ آنے دو ذرا اس کو۔ امی کھانے کی میز پر جیسے اسلحے سے لیس ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حسام نے گھبرا کر وہیں سے اپنی موٹر سائیکل گھما لی۔ وہ پنجاب کے جس علاقے میں رہتے تھے وہاں 100 سال پہلے تک سکھ بھی کثیر تعداد میں رہتے تھے۔ اس کے دادا پڑدادا ان کے ساتھ کام کرتے، ان کی دکانوں سے سودا بھی آتا۔
تہوار پر مل بانٹ کر کھانا بھی کھاتے۔ اب بھی اس علاقے میں سکھوں کی عبادت گاہیں تھیں۔ گو ان کی تعداد چند ہزار ہی رہ گئی تھی، مگر معاشرے میں ان کا اہم مقام تھا۔ حسام کے دادا بتاتے تھے کہ وہ بیساکھی کے تہوار پر ایک بار اپنے سکھ دوست من راج کو ملنے گئے۔ وہ چند افراد دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ دادا جی کفایت شاہ صاحب عمر میں اس وقت حسام سے بھی کم ہوں گے۔ ان کا دوست، ان کے والد اور رشتہ دار بھی موجود تھے۔ دادا تو ان کے پکوانوں کے گرویدہ تھے، انگلیاں چاٹ چاٹ کر کھانے لگے۔ اتنے میں دو اور مہمان آ گئے۔ بھلیے لوکی گھگرا گھگرا نہ لائیں، دو لوگ اور ہو گئے۔ معصوم لوگ گھگرا نہ اتارنا، دو لوگ اور آ گئے ہیں۔ من راج کے داجی نے آواز لگائی۔ سب آرام سے کھاتے رہے۔ کفایت کو بہت عجیب لگا۔ کچھ دیر بعد پھر ایک اور ملنے والا آیا تو دعا سلام کے بعد داجی نے پھر منہ کچن کی طرف کر کے آواز لگائی، بھلیے لوکی گھگرا نہ لائیں، ایک مہمان اور آ گیا۔ معصوم لوگ گھگرا نہ اتارو، ایک آدمی اور آ گیا ہے۔ کفایت شاہ جب جانے لگے تو آہستہ سے من راج سے پوچھ ہی ڈالا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ من راج بہت ہنسا۔ گھگرا وہ والا نہیں جو شلوار کی جگہ پہنا جاتا ہے۔ گھگرا تو کھانا پکانے کا لباس ہوتا ہے۔ جیسے انگریز ایپرن پہنتے ہیں، ویسے ہماری عورتیں اپنے کپڑے بچانے کے لیے کپڑوں کے اوپر جو فراک نما گھیردار چیز پہنتی ہیں اس کو گھگرا کہتے ہیں۔ من راج نے ہنس کر اس کی غلط فہمی دور کی۔ کفایت شاہ جب یہ قصے سناتے تھے تب تو وہ گھگرا نما چیز معاشرے سے غائب ہی ہو چکی تھی۔ تب تو گھگرا وہی رہ گیا تھا جو شلوار کی جگہ پہنا جاتا تھا۔ کفایت شاہ عرصہ ہوا انتقال کر چکے تھے۔ حسام بلدیو سنگھ جی کے گھر جاتے ہوئے یاد کر رہا تھا۔ بچپن میں دونوں گھروں میں بہت پیار تھا، آنا جانا لگا رہتا۔ بلدیو سنگھ کے دو بیٹے حسام کے ہم عمر تھے، دو بیٹیاں بھی تھیں جن کو بچپن میں وہ بل بتوڑی اور کرنانی چڑیل کہہ کر چڑھایا کرتا تھا۔ اس کے والد کمال شاہ اور بلدیو سنگھ کی اب بھی دوستی تھی، وہ باقاعدہ ملا کرتے تھے، مگر اب گھروں میں آنا جانا کافی سالوں سے ختم ہو چکا تھا۔ وہاں کے پنجابی مسلمانوں کا جیسا رہن سہن ہے ویسا ہی وہاں کے پنجابی سکھوں کا انداز ہے۔ پشتون سنگھ بھی جو ہجرت کر کے ان علاقوں میں آئے ہیں اب ان جیسے ہی ہو گئے ہیں، ویسے ہی گفتگو، وہی انداز، بس پگڑی کا فرق تھا۔ کچھ عرصہ ہوا تھا حسام کی دادی کو پھیپھڑوں کی تکلیف ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک بہت اچھی دوائی دی تھی۔ حسام وہی دوائیاں لینے آیا تھا۔ ارے میرا شیر، حسام کیسا ہے؟ ٹونی نے دروازہ کھولتے ہی اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ بھی اب چوڑے کندھوں والا گھبرو جوان ہو گیا تھا۔ بالکل ٹھیک، تم نے بڑے ڈولے شولے بنا لیے ہیں، سوشل میڈیا پر تو یہ نظر ہی نہیں آتے۔ حسام نے گلے سے جدا ہوتے ہی ٹونی کا بازو پکڑا۔ باتیں کرنا نہیں بھولا، چل اندر چل۔ ٹونی حسام کو اندر لے گیا۔ بلدیو سنگھ جی کے آرام کا وقت تھا، وہ بھی نکل کر آئے اور حسام کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر ویسا ہی والہانہ انداز، وہی خاطر تواضع، گپے مذاق ہوا جیسا ان سے مل کر ہمیشہ ہوتا تھا۔ حسام کو تو اس خاندان سے اپنا تعلق بھول ہی گیا تھا، اب منٹوں میں سب یاد آنے لگا۔ اماں جی کو میری طرف سے بہت پوچھنا، رب صحت دے۔ واپسی پر بلدیو سنگھ جی دروازے تک اسے چھوڑنے آئے تھے، تبھی ان کے گھر کے سامنے ایک گاڑی رکی۔ لو جی، بلراج بھی آ گیا۔ ٹونی نے اپنے بڑے بھائی کی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ حسام تو بلراج کے ساتھ والی سیٹ دیکھ رہا تھا، وہاں نازک سی لڑکی موجود تھی۔ اس لڑکی نے بھی حسام کو دیکھا اور گھبرا گئی۔ بلراج گاڑی سے اتر کر ادب اور احترام سے ملنے لگا۔ اب تک وہ لڑکی بھی گاڑی سے نکل چکی تھی۔ اس نے شلوار قمیض کے اوپر سویٹر پہن رکھا تھا، دوپٹہ گلے میں لیا ہوا تھا، بالوں کی فرنٹ چوٹیاں اور ماتھے پر ننھی سی بندی تھی۔ یہ وہی ناز تھی جو اسے بازار میں ملی تھی۔ ناز نے بھی اسے پہچان لیا تھا، اس لیے سر جھکا کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ اندر سے اسے اپنا ہارمونیم نکالا جو بریف کیس جیسے بکسے میں بند ہو جاتا تھا۔ ہرناز، یہ حسام شاہ ہے، کمال انکل کا بیٹا، بلدیو نے بیٹی سے کہا۔ سلام۔ ہرناز نظر جھکائے آہستہ سے کہتی اندر چلی گئی۔ بہت شکریہ آپ کا، میں چلتا ہوں، حسام نے کہا۔ وہ ہرناز کور تھی، ٹونی کی چھوٹی بہن، جسے وہ بچپن میں کرنانی چڑیل کہتا تھا، کیونکہ اس کے لمبے پتلے کھڑے ناک کی ایک ننھی سی چونچ ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب تو وہ چونچ بھی نہیں تھی، مغرور ناک چہرے کو بھی مغرور بنا رہی تھی۔ پہلے موٹی چوڑی بھویں تھی، اب کمان جیسی ابرو کے نیچے بڑی بڑی آنکھیں۔ وہ حسین تھی اور لگ بھی رہی تھی۔ اصل مسئلہ اس کا یہی تھا کہ وہ اسے بہت حسین لگ رہی تھی۔ ایک جھلک دیکھی تھی اور اب چاند میں تاروں میں اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ بچپن کا ہر ساتھ بیتا لمحہ اس نے دوبارہ یاد کر لیا تھا۔ اب انہی لمحوں سے نئے احساسات کی کونپلیں پھوٹنے لگی تھیں۔ جب اسے ہرناز یاد آتی وہ ٹونی کو میسج کر کے حال احوال پوچھ لیتا۔ چند دنوں میں وہ ٹونی کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگا تھا۔ اس روز کھیل کے بعد ٹونی نے کہا کہ اب وہ کرکٹ کھیلنے نہیں آئے گا۔ پرسوں سے میلہ شروع ہو رہا ہے، ساری دنیا سے دوست رشتہ دار آئیں گے، پھر میں نے دکان کا سامان لینے انڈیا جانا ہے، کچھ عرصے تک تو اس سب کا وقت نہیں نکلے گا، ٹونی نے تفصیل سے بتایا۔
میلہ ہے اور ہمیں کوئی لفٹ نہیں، حسام نے غنیمت جانا۔ میری طرف سے دل و جان حاضر ہیں، مگر سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے، کسی غیر متعلقہ بندے کو اندر لے جانے نہیں دیتے، ٹونی نے سچائی بتائی۔ میلے کے کھانے کا سوچ کر میرے منہ میں ابھی سے پانی آ رہا ہے، تم لوگوں کا اسٹریٹ فوڈ بہت تگڑا ہوتا ہے۔ یہ بات حسام نے دل سے کہی تھی۔ تو لڑکی ہوتا تو اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ تجھے بھی گھسا دیتا، مگر مرد کو دیکھ کر سب پہچان جاتے ہیں کہ کسی اور برادری کا ہے۔ ٹونی تو ضرورت سے زیادہ مہربان اور ملنسار تھا۔ لو لڑکی ہی سمجھو، اتنے لمبے بال اسی دن کے لیے تو رکھے ہیں، ایک دوست نے مذاق سے کہا۔ حسام کی ضرورت سے زیادہ دلچسپی اور ٹونی کی یاروں کے یار والی طبیعت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹونی نے حسام کو میلہ دکھانے کا بندوبست کر لیا۔ سکھ کمیونٹی کا باہمی گٹھ جوڑ بہت مضبوط ہے، وہ ساتھ عبادت کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور زیادہ تر شادیاں اپنی ہی کمیونٹی میں ہوتی ہیں۔ ہر گردوارے میں لنگر ہوتا ہے، جہاں 2 وقت کا کھانا اور ناشتہ مفت ملتا ہے۔ وہ میلہ ویسے تو عبادت کا میلہ تھا، مگر گردوارے کے باہر قطار سے لنگر کے اسٹال لگے تھے، جہاں کئی طرح کا کھانا اور چائے مفت مل رہی تھی۔ ہرناز تقریب کی مناسبت سے سیاہ ستاروں والا دوپٹہ اوڑھ کر آئی تھی، اسے بال کھول رکھے تھے۔ پہلے ہی اسٹال پر وہ اپنی بہن کے ساتھ پازیب لینے لگی۔ حسام کی موجودگی سے بے پرواہ وہ اپنی دلچسپی کے کاموں میں مصروف تھی، مگر حسام کو صرف وہی نظر آ رہی تھی۔ یہ بہت بے ادبی کی بات تھی، مگر وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اصل میلہ تو اگلے روز شروع ہونا تھا۔ آج کا دن تو تیاریوں کے لیے تھا، اور دور دراز سے جو شرکت کے لیے آئے لوگوں کو خوش آمدید کہنے کا دن تھا۔ دن ڈھلنے کے قریب سندھ سے 1200 لوگوں کی بسیں پہنچی۔ ٹونی اس طرف مصروف ہو گیا۔ حسام موقع جان کر ہرناز کے ذرا پیچھے چلنے لگا۔ سوری، میری وجہ سے اس دن تمہارا پراندہ رہ گیا تھا، حسام نے کہا۔ ہرناز نے مڑ کر دیکھا اور پلکوں کو ہلا کر ٹھیک ہے کا اشارہ کیا، اور بہن کا بازو پکڑ کر چلنے لگی۔ ویسے تمہیں پراندے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے لمبے بال ہیں تمہارے، بال کھول کر زیادہ اچھی لگتی ہو، حسام نے آخر وہ کہہ ہی دیا جو وہ بہت دیر سے سوچ رہا تھا۔ ہرناز پلٹ گئی۔ میں تو تمہیں کرنانی چڑیل لگا کرتی تھی، بھول گئے؟ وہ نخرے سے کہہ رہی تھی۔ سب یاد ہے، جو بھولا تھا وہ بھی یاد آ گیا ہے، حسام نے جلدی سے کہہ دیا، کہیں وقت نہ گزر جائے۔ ہرناز نہ سمجھی میں آگے چل دی۔ حسام کے لیے اس کے پیچھے جانا مشکل ہوتا جا رہا تھا، مگر مشکل میں تو وہ ویسے بھی تھا، اس لیے ایک اسٹال پر گھوم کر پھر دوسری طرف سے اس کے پاس آ گیا۔ اب دکھنے میں کرنانی چڑیل نہیں لگتی، مگر لڑتی اب بھی ویسے ہی ہو۔ اس دن دکان میں بھی تو لڑنے لگی تھی، میں بھی سوچ رہا تھا کہ انجان لڑکی کو اتنا غصہ کیوں آ گیا۔ حسام ہنسا۔ ہرناز مزید سنجیدہ ہو گئی۔ میں اسی لیے لڑی تھی کہ میں انجان نہیں تھی، میں نے تو تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، ہرناز نے سادگی سے کہا۔ حسام کا دل باغ ہو گیا، یہ معاملہ بہت جلدی بہت سنجیدہ ہو رہا تھا۔ ہرناز بھی کنفیوز ہو گئی تھی۔ تم نے مجھے نہیں پہچانا تھا؟ اس نے ایسے پوچھا جیسے گلہ کر رہی ہو۔ حسام شرمندہ ہو گیا، مگر نظر نہیں جھکائی۔ اس شکوے میں راحت بھی تھی اور جلن بھی۔ پہلی بات اس نے بات میں پہل کی تھی، اور حسام جواب دینے لائق نہیں رہا تھا۔ ہرناز اسے دیکھ کر جواب جان گئی تھی۔ میں سمجھی تھی تم نے مجھے ہی ستانے کے لیے نکلی ناک والی بات کی ہے، میں اس لیے غصہ ہو گئی تھی کہ اتنے عرصے بعد ملے اور تم نے ملتے ہی یہ سب کہا، مگر تم نے تو پہچانا ہی نہیں۔ اس کی شکل سے نظر آ رہا تھا کہ اس کا دل ٹوٹا ہے۔ یہ تو حسام بھی جانتا تھا کہ دل تبھی ٹوٹتا ہے جب لگایا جاتا ہے۔ تم نے مجھے یاد رکھا، میں اس کا کیا مطلب نکالوں؟ اس بار وہ بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ہرناز کے چہرے پر بھی سرخ رنگ ابھرا، لاج شرم اور محبت کا نہیں، آگ کا سرخ رنگ، اور وہ آگ سے نہیں کھیلنا چاہتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے ابھی بھی کارٹون پسند ہے، وہ بھرپور کہکا لگا کر ہنسی اور آگے چل دی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، حسام نے زور دیا۔ چند قیمتی پل ملے تھے جنہیں وہ ضائع کرنے سے ڈر رہا تھا۔ اسے مذاق ہی رہنے دو، اس معاملے میں سنجیدگی کی گنجائش نہیں۔ جب تک مذاق ہے، ہم یہ لمحے جی رہے ہیں، سنجیدہ ہوئے تو مر جائیں گے۔ اس نے معصومیت سے اتنی گہری بات کہہ دی، حسام حیران رہ گیا۔ یعنی وہ بھی وہی سوچتی اور محسوس کرتی رہی تھی جو وہ کرتا تھا؟ یعنی میں مذاق میں محبت کا اقرار کروں اور تم مذاق میں مان جاؤ؟ حسام نے تصدیق چاہی۔ لو، میں کیوں ماننے لگی؟ کچی لڑکیوں جیسا چہرہ ہے تمہارا، گھبرو جوان تو داڑھی والا ہوتا ہے، ہرناز نے ادا سے کہا۔ یعنی تمہارے معیار پر اترنے کے لیے داڑھی رکھ لوں؟ منظور، بالوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس نے بھی مصنوعی جی حضوری کرتے ہوئے کہا۔ وہ تمہاری مرضی، ہرناز نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ اندھیرا تیزی سے چھا رہا تھا، ہر طرف رش تھا، مگر ان دونوں کی طرف فی الوقت کوئی متوجہ نہیں تھا۔ اور کہاں کہاں میری مرضی چلنے کا امکان ہے؟ وہ کسی غلام کی طرح اپنے آقا سے پوچھ رہا تھا۔ کھانا تو میری پسند کا ہوگا، ہرناز نے اکڑ کر کہا۔ خود پکاؤ گی یا مجھ سے پکواؤ گی؟ حسام نے مصنوعی لاچاری سے پوچھا۔ ہرناز ہونٹ پر انگلی رکھ کر ہنسی۔ میں پکاؤں گی، دارجی کہتے ہیں میرے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، تم جس معاملے میں اچھے ہو وہ ذمہ داری تم لے لو۔ جاؤ، یہ اختیار دیا، کیا یاد کرو گے؟ اسے مزہ آ رہا تھا۔
میں کھانا کھانے میں بہت اچھا ہوں، شادی کے بعد کھانا کھانے کی تمام ذمہ داری میری۔ مذاق سے کہتے ہوئے اس کے منہ سے ایک سنجیدہ بات نکل گئی تھی۔ ہرناز کے چہرے پر پھر سے لالی آئی، شولوں جیسی دہکتی لالی۔ پھر اس نے خود کو سنبھال کر دوبارہ کوئی مزاحیہ بات تلاش کی۔ شادی تو میں تم سے نہیں کرنے والی، دیکھو نا میری امی کا تقیہ کلام ہے، ہائے اور ابا، اور میرے دار جی بہت پیار سے ان کو پکارتے ہیں، بھلی یہ لوکی، مجھے دونوں کی عادت بہت اچھی لگتی ہے، اس نے معصومیت سے کہا۔ بھلیے لوکی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حسام نے پوچھا۔ دیکھا، اسی لیے ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ تمہیں تو بھلیے لوکی کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ مجھے کیسے پکارو گے؟ ہرناز خفا ہوئی۔ تم سکھا دینا۔ حسام اس کی ساری ادائیں دل میں اتار رہا تھا۔ اور مجھے کیا کیا سیکھنا پڑے گا؟ وہ اسٹال سے چوڑیاں اٹھا کر کلائی میں پہن رہی تھی۔ حسام بھی چیزیں دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے والے یہی سمجھتے کہ وہ خریداری کر رہے ہیں۔ تمہیں اپنی مسکراہٹ قائم رکھنے کا گر سیکھنا پڑے گا، تمہاری مسکراہٹ بہت اچھی ہے، اس نے لکاوٹ سے کہا۔ ہرناز کے ہاتھ سے چوڑی ٹوٹ کر کلائی پر لگ گئی۔ دھیان سے، یہ کیا ہو گیا؟ قریب اس کی بہن تھی، وہ آ گئی، پھر امی بھی آ گئی۔ حسام کھسک کر بہت دور ہو گیا۔ اس کے بعد ہرناز نے اسے ایک ہی بات کی تھی، خدا حافظ، اس نے بلا کی سنجیدگی کے ساتھ کہا تھا تاکہ حسام بھی سمجھ جائے الوداع کہنا ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ وہاں عورتوں کی شادی ایک ہی بار ہوتی تھی۔ حسام کی عائشہ پھپھو بے اولاد بیوہ ہو گئی تھیں۔ کسی نے دوبارہ ان کی شادی کا نہیں سوچا۔ جو بچوں والیاں ہوتی تھیں وہ بیوگی یا طلاق کے بعد مرد بن کر اولاد پالنے لگتی۔ کوئی بھوکا سونے نہیں دیتا تھا مگر گھر بسانے کا نہ وہ خود کہتی نہ کوئی سوچتا۔ حسام کی عائشہ پھپھو اللہ کے قریب ہو گئی تھی۔ حسام جس پہر فلمیں دیکھ کر سونے لگتا وہ اسی پہر تہجد کے لیے جاگتی۔ وہ کئی دنوں سے حسام میں آیا بدلاؤ بغور دیکھ رہی تھی۔ آج کل تمہاری نیند کیوں اڑ گئی ہے؟ انہوں نے اسے جاگتا دیکھ کر پوچھا۔ اس لیے کیونکہ جاگتی آنکھوں میں خواب جو آ گئے ہیں، اس نے بے خیالی سے کہا۔ عائشہ نے خوف سے دل تھام لیا۔ ارے ڈرے نہیں، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ حسام کو ان کا رد عمل ضرورت سے زیادہ ڈرامائی محسوس ہوا۔ جوان بھائی کھونے والی عورت جب تک زندہ رہتی ہے ایسے ہی ڈرتی ہے۔ تمہارا تو نام بھی اس کے نام جیسا ہے اور صورت بھی۔ عائشہ نے اپنے بھائی کو یاد کیا جو نشان محبت بنتے ہوئے نشانی عبرت بن چکا تھا۔ خیام چچا، مجھے بس تھوڑا تھوڑا یاد ہے۔ حسام نے ذہن پر زور ڈالا۔ دیوانہ تھا وہ، اس کو بھول جاؤ، عائشہ نے کہا۔ حسام بھی خاموش ہو گیا۔ حسام کی محبت بچپن میں آنگن میں کھیلنے سے شروع ہوئی تھی۔ احساس دیر سے ہوا تھا مگر ابتدا تو تبھی ہو گئی تھی جب وہ ہرناز کو تنگ کرتا تھا اور ہرناز روٹھ کر جانے لگتی تھی تو وہ فوراً اس کا پسندیدہ کھیل شروع کر دیتا تاکہ وہ خوش ہو جائے اور رک جائے۔ وہ دوسروں کے مقابلے میں اسے آہستہ بال کرواتا تھا۔ ڈسا وہ تب ہی گیا تھا لیکن محبت کا ڈنگ وہ اب محسوس ہو رہا تھا اور محبت کا زہر جسم میں پھیل چکا تھا۔ حسام بڑے بازار جا کر وہی پراندہ لے آیا جو اس روز ہرناز نے چھوڑ دیا تھا۔ پھر اسے اس دن کا انتظار کیا جب ٹونی اور بلراج نے انڈیا جانا تھا۔ جب وہ چلے گئے تو گھر میں صرف بلدیو جی رہ گئے تھے۔ وہ کام پر گئے اور حسام خاموشی سے دیوار ٹاپ کر تحفہ دینے آ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ہرناز سے ملا تو دوسرے بھی اسے دیکھ ہی لیں گے۔ اس نے ملاقات کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسے پراندہ ہرناز کے ہارمونیم میں رکھ دیا۔ وہ واپس جانے والا تھا جب ہرناز کی چھوٹی بہن نے دیکھ لیا اور شور مچا دیا۔ لمحوں میں طوفان آ گیا تھا۔ حسام بھاگ تو گیا مگر بات پھیل گئی۔ بلدیو جی کو معلوم ہو گیا۔ میلے میں بھی وہ ہرناز کے پیچھے تھا۔ اس کے باپ کمال شاہ کو شکایت گئی۔ ہم تو ایسے معاملوں میں سیدھا جان سے مارتے ہیں۔ یہ تو میرے بیٹے گھر میں نہیں تھے اور میں نے آپ کا لحاظ کر لیا، ورنہ لڑکا آئندہ مجھے نظر بھی آیا تو اس کے ساتھ جو ہوگا میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ بلدیو جی آگ بگولا تھے۔ کمال شاہ نے غائبانہ پگڑی بلدیو سنگھ کے قدموں میں رکھی، منت سماجت واسطے دے کر بہت مشکل سے اس کی جان بخشوائی۔ دونوں گھروں کی ساری دوستی اس ایک حرکت سے جانی دشمن میں بدل گئی تھی۔ حسام گھر پہنچا تو باپ نے ڈنڈے سے پیٹ ڈالا۔ ماں نے قسمیں دیں کہ اس لڑکی کا خیال بھی دل میں نہ لائے، یہ تو سراسر خودکشی ہے۔ سرگوشیوں میں دادی خیام چچا کو یاد کرنے لگی۔ کیسے ہیں اس دیوانے کی روح کہتے ہیں اس دیوانے کی روح اب بھی اس اونچی دیواروں والے مکان میں بھٹکتی ہے، کوئی سہارا دے کر لے جائے، میں پکاروں تو شاید صورت دکھا جائے۔ دادی کے اپنے زخم ادھڑ گئے تھے۔ رات کو جب سب سو گئے تو عائشہ پھپھو مرہم لے کر پہنچی۔ حسام برے حال میں بستر پر لیٹا تھا۔ باہر کی حالت خراب تھی مگر اندر کی حالت اس سے بھی زیادہ بری۔ اس دیوانے کا نام تو میں بھی نہیں لیتی، تم نے لیا تو دیکھو کیا ہو گیا، تمہیں بھی دیوانگی کا جوگ لگ گیا۔ وہ دیوانہ تھا اور اس کی میراث بھی دیوانگی ہے۔ عائشہ پھپھو اس کے زخم صاف کر رہی تھی۔ ان کی میراث تو محبت تھی، ہے نا؟ میں دیوانہ نہیں ہوا، مجھے محبت ہو گئی ہے، اس نے پھپھو سے دل کا حال کہا۔ ایک ہی بات ہے، اندھے کنویں سے محبت دیوانگی ہی ہوتی ہے، عائشہ نے یاد کروایا۔ پھپھو، خیام چچا کو کیا ہوا تھا؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ عائشہ کو لگا وہ اب چپ رہی تو حسام کو بھی کھو دیں گی، اسے باز رکھنے کے لیے خیام کی کہانی سنانی ضروری تھی۔
फरवरी की सुबह ने पूरे इलाके पर धुंध डाल रखी थी। दरख्त और पौधे शबनम में ठिठर रहे थे। सर्दियां भी अभी खामोश थीं कि कुछ सवेरा और हो तो चहचहाएं। लारी अड्डे पर बस रुकी और खयाम नीचे उतरा। नसीब वाला गांव में ये उसकी पहली बार आमद थी। चचा, एक चाय देना? खयाम ने वहाँ के वाहिद खोखे वाले से कहा और चाय बिस्किट खाया। उसने सारा सफ़र सोकर गुजारा था। अब चाय पीकर दोबारा ताज़ादम हो गया तो उसने पैदल ही आगे चलने का इरादा किया। मैं कोई शहर का बहू साहब थोड़ी हूँ जो चलने से थक जाऊँ। मैं भी एक पिंड का पेंडू हूँ। उसने फ़ख्र से अपना तारुफ फिजाओं की गोश गुजार किया। फिर अपना मुख्तसर सा बैग कंधे पर डाला और गांव की तरफ चल दिया। ख़याम शाह अपने दोस्त की शादी में शिरकत के लिए आया था। अपनी 25 साला ज़िंदगी में वो सिर्फ़ पढ़ने के लिए शहर गया था। बाकी सारी ज़िंदगी उसने अपने गाँव रहीमपुरा में गुज़ारी थी। रहीमपुरा के बिल्कुल साथ ही एक मशहूर शहर था, जिसने उनका गाँव भी शहर के रंग में रंग दिया था। फिर उसके वालिद साहब पीर कफ़ायत शाह जब से रूहानी पेशवा बने थे, तब से वो गाँव में बगैर नुमायाँ हुए घूम फिर नहीं सकता था। उसके और कुदरत के बीच सलाम करने वाले, कुर्सी पेश करने वाले कितने ही लोग आ जाते थे, लेकिन यहाँ उसे कोई नहीं जानता था। वो पगडंडी पर बढ़ता जा रहा था और कोहरा चढ़ता जा रहा था। चिड़ियों को घोंसलों से निकलकर चहचहाते देखा तो उसे अपना बचपन याद आ गया। वो भी गर्मियों में नाले में गोते लगाकर बड़ा हुआ था। शहर की पढ़ाई ने उसे ये बावर करवा दिया था कि वो अंदर से देसी है और रहेगा और रहना चाहेगा। वो अपनी ही मिट्टी में रहेगा और वही सब करेगा जो उसके बाप दादा ने किया। कलफ लगी शलवार कमीज, ऊंचा कुल्ला, उस जिंदगी पर शहर की हजार सहूलतें कुर्बान। उसने अपना बैग जमीन पर रखा और कमर अकड़ाई। रास्ता उसकी सोच से लंबा था। उसे इतने लंबे पैदल सफर की आदत नहीं थी। उसे थोड़ी देर सस्ताना था तो ये भी उसे अपने निराली अंदाज में करने की ठानी और सुख चैन के दरख्त पर चढ़ गया। ऊपर उसने एक मजबूत टहनी से टेक लगाई और एक नाजुक डाली तोड़ी। फिर उसकी छाल दांतों से उतारने लगा। उसके अब्बा नमाज के बाद रोज ये सुबह यूं ही ताज़ा मिसवाक करते थे। दरख्त के ऊपर से उसने ताहद नज़र पहला सब्जा देखा। नसीब वाला के इर्द गिर्द भी दूसरे गांव ही थे, इसलिए उसकी सादगी बरकरार थी। वो मनमोजी वहीं दरख्त पर टिका मिसवाक कर रहा था जब कहीं से एक लड़की के गाने की आवाज़ आई और सीधा दिल में उतर गई। बहुत कठिन है डगर पंघट की, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी। ठंडा लहजा, धीमे सुर, जैसे 60 की दिहाई का कोई फिल्मी गाना। ख़याम ठिठक गया, जैसे कोई आफाकी आवाज़ सुन ली हो। पिनिया भरन को में जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी फटकी। बहुत कठिन है डगर पंघट की। ख़याम ने सहज़दा होकर चारों तरफ नज़र दौड़ाई। कौन थी जिसकी आवाज़ में इतना सोज, इतना तरन्नुम था? खुसरो निज़ाम के बलबल जाइए, लाज रखो मोरे घूंघट की। बहुत कठिन है डगर पंघट की। ख़याम के ज़हन में तो नक्शा उभरने लगा। एक नाजुक सी लड़की मट्टी की मटकी कमर पर टिकाए अपने रंगीन आंचल को सर पर रखे कुएं पर जा रही हो। उसने उसके दूधिया पाँव और पैर के गुलाबी नाखून तक सोच डाले थे। उस गाने की बाज गज़श्त फ़िज़ा में तहलील हो गई तो ख़याम को होश आया। गाना बंद हो गया था और गाने वाली अनजान ही रही थी। वो फ़ौरन दरख्त से नीचे उतरा, बैग उठाया और उस सिमत दौड़ा जहाँ से उसे आवाज़ आने का गुमान था। सुखचैन की मिसवाक अब भी उसके उल्टे हाथ में दबी थी। खेत से गुजरता वो उस खुली ज़मीन पर आया जहाँ चंद कब्रें थीं। उसने रफ्तार कम कर दी। अदब से सर झुकाकर वो एक तरफ से होकर आगे बढ़ा। आगे बढ़ते ही वो फिर दौड़ने लगा। बहुत कठिन है डगर पंघट की, आवाज़ एक बार फिर आई। इस बार आवाज़ करीब ही थी। ख़याम ने ऊंची खुदरो घास में सुनहरी चुटिया देखी। लड़की ने बहुत एहतमाम से रेशमी बालों में सुनहरी परांदा गूंद रखा था। गुलदारी रंग की शलवार कमीज़ हाथों में द्रांति लिए वो चारा काट रही थी, साथ गुनगुना रही थी। ख़याम को ख्वाब लगा, क्योंकि हकीकत इतनी हसीन नहीं होती। ऐसे रोज़मर्रा के कामों के साथ भी ऐसी मधुर आवाज़। लड़की ने दोबारा पूरा कलाम पढ़ा। थोड़े फासले पर खड़ा ख़याम उसकी पीठ देखते हुए सुनता गया। कलाम खत्म होने से पहले ही ख़याम का हाथ ढीला पड़ा और धप से उसका बैग ज़मीन पर गिर गया। लड़की फ़ौरन दरांती उठाकर मुड़ी, जैसे हमलावर का काम तमाम करना मकसूद हो। पल भर में वो शबनम से शोला हुई थी। फिर सामने दम बखुद खड़े बेज़र्र नौजवान को देखा तो उसने भी हाथ नीचे कर लिया। ख़याम ने भी उसे देखा। जैसा सोचा था उससे बढ़ कर पाया। वो चाहकर भी कुछ न बोल सका। लड़की ने कटा हुआ चारा करीब पड़े कपड़े में बांधा। ख़याम देखता रहा। सर से गिरा आंचल दोबारा सर पर डालकर लड़की ने गठड़ी उठाई और चल दी। ख़याम पर तो जैसे जादू हो गया था। जब तक वो नज़र आती रही, ख़याम देखता रहा। मेहंदी की दावत बहुत शानदार थी। मुर्ग मुसल्लम, भुना गोश्त, ताज़ा ताज़ा रोटी नान। मगर ख़याम के लिए सब कुछ मांद पड़ गया था। पहले तो वो यहाँ की हवा के भी सदके वारी जा रहा था। अब यारों की महफिल भी दिल माइल करने में नाकाम थी।
یہ چکھو، میرے گاؤں کی سوغات ہے، خاص پیٹھے کا حلوہ، جلیس نے کہا۔ باقی کھانے میں مصروف تھے اور خیام خاموش تھا، اس لیے جلیس خود ہی دوبارہ بولا، یہ عورتوں کی محفل کا شور ختم ہو تو ہم بھی اپنی محفل جمائیں۔ جلیس دولہا تھا اور باپ کی غیر موجودگی میں میزبان بھی وہی تھا۔ عورتیں بچے پنڈال میں رونق لگا رہے تھے، وہ لوگ باہر مردانے میں تھے جہاں کسی کو ڈھول کی پرواہ تھی نہ ڈھولک کی، سب کھانے میں مصروف تھے۔ چودھری صاحب مبارکاں، اتنے میں ایک چھوٹے قد کا آدمی سامنے سے آیا اور سیدھا جلیس کی طرف بڑھا، صاف ستھرا لباس، موٹی چادر کندھوں پر ڈالے، وہ خوش لباس انسان تھا، مگر انداز کس قدر اوچھا۔ خیام نے غیر آرام دہ ہو کر دیکھا۔ آؤ شفقت چچا، کیسے ہو؟ جلیس نے مؤدبانہ انداز میں کہا، مگر کرسی سے نہیں اٹھا، یعنی آنے والا خاص معتبر نہیں تھا۔ بھئی حویلی کی تو شان بڑھ گئی، کتنی اونچی جگہ آپ کا رشتہ ہوا ہے، پیسے کی کمی تو پہلے بھی نہیں تھی، اب یہاں یونیورسٹی پاس مالکن آ جائے گی تو سمجھو پگ کو کوہ نور مل گیا۔ شفقت کہتے ہوئے ایک پیڑھی کھینچ لایا اور جلیس کے گھٹنوں میں بیٹھ گیا۔ خیام کو اس آدمی سے بے وجہ کوفت ہونے لگی تھی۔ سب میری بیوہ ماں کی دعائیں ہیں۔ جلیس ساتھ مرغ کی بوٹی توڑ کر کھانے میں مصروف تھا۔ بڑے چودھری زندہ ہوتے تو ان سے کہتا، مگر اب تو آپ ہی حویلی کے کرتا دھرتا ہیں۔ میں آپ کے ہونے والے سسر کو مبارکباد دینے گیا تھا، بڑے نفیس آدمی ہیں۔ خیر خیر مبارک کہنے کے ساتھ ہی میرے ہاتھ پر 30,000 رکھ دیے۔ شفقت نے بظاہر تعریف کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کا مقصد بھری محفل میں لڑکی کے باپ کا شملہ اونچا کرنا نہیں تھا، بلکہ جلیس کی بے عزتی کرنا تھی کہ لڑکی والوں نے اس سے بڑھ کر رقم دی تھی۔ جلیس اپنی ہی شادی میں اپنی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ پہلے ہی شفقت کو کافی رقم دے چکا تھا، پھر بھی اسی وقت ملازم کو بلا کر اپنے باپ کی نشانی ایک سونے کی مردانہ انگوٹھی شفقت کو تھمائی۔ شفقت دعائیں دیتا رہا۔ خیام اٹھا اور دور جا کر نل سے ہاتھ دھونے لگا۔ اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ شفقت ایک میراثی ہے۔ بدھائیاں لینے کا یہ طریقہ میراثیوں کا معمول تھا۔ اس کے اپنے گاؤں میں اس کے والد کا روب تھا، اس لیے ایسے رواج وہاں اب نہیں ہوتے تھے۔ خیام نے شکر کیا۔ موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لے، تو صاحب میرا محبوب الہی، موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ دے۔ نل کے پاس زنانہ پنڈال کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی، ڈھولک بند ہو گئی تھی، اب بغیر ساز کے ایک لڑکی گا رہی تھی اور سازوں کی کمی محسوس بھی نہیں ہو رہی تھی۔ خیام کو لمحہ لگا تھا اور وہ پہچان گیا تھا کہ یہ صبح والی لڑکی ہے۔ ہماری چنریا پیا کی پگڑیاں، وہ تو دونوں بسنتی رنگ دے، تو صاحب میرا۔ آواز زنانہ پنڈال سے آ رہی تھی۔ خیام جانتا تھا یوں بیگمات کی محفل کا پردہ توڑنا کتنا بڑا جرم ہے۔ لوگ اس بات پر مرنے مارنے کو آ جاتے ہیں، مگر اس سے رہا نہیں گیا۔ اس کے بےتاب قدم پنڈال کی طرف بڑھنے لگے۔ جو کچھ مانگے رنگ کی رنگائی، مورا جو بن گروی رکھ لے، تو صاحب میرا۔ اسے پنڈال کی درز سے جھانکا، زمین پر دائرہ بنائے لڑکیاں بیٹھی تھیں، ان میں وہ بھی تھی، سفید اجلا سے شلوار قمیض، سرخ ہونٹ اور شیشوں والا پراندہ۔ وہ آنکھیں بند کیے نہ جانے کس کو تصور میں لائے اتنے سوز سے گا رہی تھی کہ باقی ساری عورتیں چپ ہو کر سن رہی تھیں۔ آن پڑی دربار تیرے، موری لاج شرم سب رکھ لے، موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لے۔ یہ سر پہ پکا یہ سر یہ پکا گلا کسی اناڑی کا نہیں ہو سکتا تھا، یہ اندلیب ہے، جو اس کا گانا سن لیتا ہے اس کے حسن کو بھول جاتا ہے، جلیس نے بتایا۔ وہ خیام کو اچانک وہاں سے جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ اندلیب یعنی بلبل؟ خیام مسکرایا۔ ماں باپ اچھے لوگ تھے، اب دونوں ہی نہیں رہے، اب چچا کے پاس رہتی ہے۔ مردانے میں اس کا چچا شفقت میراثی اب بھی بیٹھا ہے، جلیس نے کہا۔ خیام کو جھٹکا لگا۔ اندلیب اس شفقت میراثی کی بھتیجی ہے؟ اسے یقین تھا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ ہاں، بچپن سے ریاض کرتی آئی ہے، تبھی تو سروں پر اتنی پکڑ ہے۔ جلیس اس کی تعریف کر رہا تھا یا برائی؟ خیام کی سمجھ سے بالا تھا۔ مراسی بادشاہوں کے دربار کے جینی الوجسٹ ہوتے تھے، ان کی یادداشت کبھی دھوکہ نہیں دیتی تھی، اس لیے وہ شجرا دکھانے کا کام کرتے تھے۔ اس دور میں ناچ گانا بھی امیر ہی افورڈ کر سکتے تھے۔ ان کے گھر کی بچیاں بغیر بے حیائی کا ناچ اور ایک آرٹ فارم کی طرح گانا بجانا سیکھتی تھیں۔ مردوں کا حادثہ تھا کہ داستان گو تھے اور ایک سانس میں کسی بھی خاندان کا پورا شجرا سنا دیتے تھے۔ پنجابی مسلمان انہیں عزت سے میر عالم کہتے تھے اور سکھ انہیں دادا کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کی تکریم کا یہ عالم تھا کہ وہ کسی جوڑے کا رشتہ پکا کر دیتے تو خاندان والے آنکھیں بند کر کے وہاں بارات لے جاتے۔ کہا جاتا ہے انہوں نے امیر خسرو کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔
اندلیب کو جب اپنے بابا سے یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے امیر خسرو کا کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اور اس کے بابا اپنے آباء و اجداد جیسے تھے، ویسے ہی ذہین اور باصلاحیت، مگر اب بادشاہوں کا دور کہاں تھا، قدردان نہ ہو تو فن کھوٹا سکہ ہو جاتا ہے۔ ان کے خاندان کے کچھ بزرگوں پر الزام تھا کہ انہوں نے انگریزوں سے پیسے لے کر کچھ عمرہ کا شجرہ نسب تبدیل کیا تھا۔ عہدے پہلے ختم ہو گئے تھے، بعد میں معاشرے نے ان کو برا سمجھنا شروع کر دیا۔ آرٹ فارم کو فحش قرار دیا جانے لگا۔ کسی جاننے والے کے گھر شادی ہوتی یا بچہ پیدا ہوتا تو اندلیب کے قبیلے کی عورتیں ڈھولکے لے کر جاتی، رونق لگاتی، پھر اس رونق کے صلے میں انعام وصول کرتی۔ دیکھتے دیکھتے یہ شعبہ اور ان سے منسوب لوگ معاشرے میں مذاق بنا دیے گئے۔ اندلیب کے ابا کہتے تھے کہ ہم نازک قوم ہیں، ذہنی مشقت کر سکتے ہیں، جسمانی محنت ہمیں زیب نہیں دیتی، اس لیے ساری عمر انہوں نے خود فنکاروں والا کام کیا۔ ان کے ساتھی جو تھیٹر ٹی وی میں چلے گئے تھے وہ نامور ہو گئے، جو شرمندہ ہونے لگے انہوں نے پرچون کی دکان کھول لی، حجام کا کام سنبھال لیا۔ شفقت میراثی اپنے بھائی کی طرف فنکار نہیں تھا، اس کا بیٹا شاکر تو جیسے ان کا خون ہی نہیں تھا، نہ تایا کی طرف فنکار، نہ باپ کی طرح خوش آمدی، نہ ہی ماں کی طرح بس اللہ سنج۔ برادری تو بٹ گئی تھی۔ اندلیب کا باپ زندہ ہوتا تو خاندان بھی الگ ہو جاتا، مگر اندلیب کی صورت میں شفقت کے ہاتھ روزگار کا طریقہ بھی لگ چکا تھا اور ریٹائرمنٹ پلان بھی۔ اندلیب اپنے نام جیسی بلبل تھی، سونے کی بلبل۔ باپ کی یاد میں اندلیب اب بھی قلم تراش کر اپنے گاؤں کے لوگوں کا شجرہ محفوظ کرتی تھی، مگر اب یہ عمل کا صفحے کالے کرنے سے زیادہ اہم نہ تھا۔ ہر ایک کو آج کی فکر تھی یا آنے والے کل کی۔ ماضی کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، ان کی میراث بھی اب ماضی ہو گئی تھی۔ یہ صبح صبح کاغذ کالے کیوں کرنے بیٹھ گئی؟ غرارے کر لینے تھے، چہرے پر ملائی لگا لینی تھی۔ چودھرائی نے خاص کہا ہے کہ چھوٹے چودھری کا سیرا اندلیب ہی پڑے گی، چاچی نے کہا، جو حویلی سے آئی مٹھائی سمیٹ سمیٹ کر تھک گئی تھی۔ رقم الگ ملی تھی، شفقت مانگ کر لیتا تھا، اندلیب کو سب بنا کہے دیا جاتا تھا۔ اندلیب نے قلم رکھا اور سیاہی کی ڈبیا بند کر دی۔ چاچی، سہرا پڑھنے میں گانے اتنا زور نہیں لگتا، میں تو ویسے بھی روز ریاض کرتی ہوں۔ اندلیب بھی اپنے کام کی اہمیت جانتی تھی اور کبھی انکار نہیں کرتی تھی۔ اس بار صرف سہرا نہیں پڑھنا، چودھرائن کی فرمائش ہے کہ تم دلہے کی بارات میں باغ پکڑ کر گھوڑی کے آگے شگنوں کا گانا گاؤ اور گھوڑی کو دہلیز پار کرواؤ۔ شفقت نے کہا۔ اندلیب کا رنگ اڑ گیا۔ مردوں کی محفل میں گانا؟ زمانہ جتنا بھی بدل گیا ہو، یہ لکیر کبھی پار نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ گاتی تھی، مگر عورتوں کی محفل میں۔ یہ تو دیکھو کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ رسم تو بہنیں کرتی ہیں۔ شفقت بھی ذہن میں بیٹھا اپنی واسکٹ کی جیب میں رومال لگا رہا تھا، وہیں سے آواز لگائی۔ اندلیب جھٹ پردہ کھسکا کر باہر آ گئی۔ کیا بات کر رہے ہیں چچا؟ میں مردوں میں گانا کیسے گا سکتی ہوں؟ اندلیب کی پختہ آواز میں سادہ الفاظ بھی وزنی ہو جاتے تھے۔ پھر ادھر تو اس نے بات بھی زور دے کر کہی تھی، اس لیے سوال بھی حکم لگ رہا تھا۔ چھوٹا چودھری تجھے اپنی بہن مان رہا ہے، ہماری تو پگ اونچی ہو گئی ہے، شفقت نے ہاتھ نچا کر کہا۔ چاچی اپنے کام میں لگی تائیدی سر ہلا رہی تھی اور ان کا بیٹا شاکر چارپائی پر بیٹھا ایک کے بعد ایک مٹھائی کھا رہا تھا۔ شاکر صرف چچا زاد نہیں تھا بلکہ اندلیب کا منگیتر بھی تھا۔ ان کی شادیاں برادری میں اندر ہی کی جاتی تھیں تاکہ فن باہر نہ جائے، مگر اب وہ رسوم پرانی ہو چکی تھی۔ پھر بھی چچا نے شاکر اور اندلیب کی بات طے کر دی تھی۔ وہ بھی جانتا تھا کہ اندلیب کا فن وہ سونے کی کان ہے جو کبھی خالی نہیں ہوگی۔ نہیں چچا، چودھری نے مجھے بہن نہیں مانا، اپنی بہن کو وہ مردوں کی محفل میں گانے کو ہرگز نہ کہتا۔ اندلیب کی آنکھوں کے پیالے نمکین پانی سے بھرنے لگے۔ شفقت اب واسکٹ کی بر صاف کر رہا تھا، اسے اندلیب کا نہرا سنا تو غصے سے بر صاف کرنے والا برش زمین پر دے مارا۔ کہا تھا بھائی جان کو لڑکی کو نہ پڑھائیں لکھائیں، مگر وہ کہاں سنتے تھے۔ اب یہ بھول گئی ہے کہ ہماری روایتیں کیا ہیں۔ بات تو ایسے کر رہی ہے جیسے کوئی غلط محفل ہو۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہے، 200 مرد ہوں گے تو 400 عورتیں بھی ہوں گی۔ بات اگلوں کی خوشی کی ہے، چودھرائن کی ننھی سی خواہش پوری کرنے میں تیری عزت کم نہیں ہو جائے گی۔ چاچی نے بھی منہ بنایا۔ ہم نے اپنی عزت کی قیمت لگانا شروع کر دی، اس لیے عزت گھٹ گئی، اندلیب نے دکھ سے کہا۔ شاکر طوطے کی طرح مٹھائی کھاتا رہا۔ میں خود چودھرائن سے بات کر لوں گی، وہ مان جائیں گی، اس نے حل تجویز کیا۔ خبردار، جو چودھرائن سے کچھ کہا وہ مانے گی تو روکھا سوکھا مانے گی، پاگل ہے جو انعام ٹھکرانے چلی ہے۔ تمہیں خزانے کی چابی مل رہی ہے، اس لیے تم آج گاؤ گی اور بس۔ شفقت نے حکم سنایا۔ اندلیب بے یار و مددگار کھڑی تھی، وہ جو سوچتے تھے کہ اس کی آواز میں سوز کہاں سے آتا ہے، اس وقت اس کی سمت دیکھ لیتے تو سب جان جاتے۔ وہ ساری رات کانوں میں اس کی آواز محسوس کرتا رہا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے تھی، پہلی بار اس نے اسے بالکل خاموش دیکھا تھا۔ بارات جانے کو باہر نکلی تھی، گھنٹے سے بجنے والے بینڈ کو کسی نے اشارہ کیا اور وہ بند ہو گیا۔
تب زنانے سے اندلیب نکلی. اسے ہلکا سبز قمیض شلوار اور سیاہ پراندہ باندھا ہوا تھا. ساتھ 2 ملازمائیں تھیں. باقی خواتین کھڑکیوں سے دیکھ رہی تھیں. خیام کو اس کے مزاج کا اندازہ لگانا ہوتا تو اس کے پراندوں سے لگاتا. چارہ کاٹتے ہوئے وہ سنہرے سورج کی طرح جوبن پر تھی. مہندی پر رات کے چاند جیسی جگمگ اور اب سیاہ. اس سمیت ہر مرد کی نگاہ اندلیب پر تھی. خیام نے نگاہ جھکا لی. اندلیب نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی. سامنے شفقت سوٹی لیے کھڑا تھا. اسے چلنے میں دقت نہیں تھی. یہ سوٹی تو اندلیب کو ڈرانے کے لیے تھی. اندلیب بھی کیا کرتی؟ اب اسی گھر میں رہنا تھا. چچا کی نہ مانتی تو کہاں جاتی؟ اس نے گھوڑے کی گردن سہلائی. آج رنگ ہے اے ماں، رنگ ہے ری. اندلیب نے گانا شروع کیا. بڑی کھڑکی میں کھڑی چودرائن مزید اکڑ گئی. وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی پر یہی چاہتی تھیں، ایسی رونق ہو جو کسی کو نہ بھولے. میرے محبوب کے گھر رنگ ہے ری. جگ اجیارو جگت اجیارو. میں تو ایسا رنگ اور نہیں دیکھی رہی. اندلیب کا سر ماحول رنگنے لگا. اتنے میں دلہا کے ایک شہری دوست نے 500 کا نیلا نوٹ جیب سے نکال کر اس پر پھینکا. اندلیب آنکھیں بند کیے گا رہی تھی. نوٹ کچھ دور جا گرا. اسے دیکھا نہیں. میں تو جب دیکھوں میرے سنگ ہے ری. آج رنگ ہے اے ماں، رنگ ہے ری. دوسروں کو بھی لگا وہ کیوں پیچھے رہیں. صاحب استطاعت رشتہ داروں نے بھی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر نوٹ اچھالے. شفقت کی رال ٹپکنے لگی. معلوم ہوتا تو پہلے 2-4 بچوں کو ساتھ لے آتا جو نوٹ اکٹھے کر لیتے. اب واسکٹ پہن کر سوٹی لے کر وہ نوٹ اکٹھے کرتا اچھا نہیں لگتا تھا. اتنے میں ایک کرارا نوٹ اڑتے ہوئے اندلیب کے دوپٹے پر ٹک گیا. اندلیب نے آنکھیں کھولی. الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے. اس نے نوٹوں کی ڈھیری کو دیکھا، پھر چچا کو، پھر شاکر کو، پھر تماشائیوں کو. یہی نوٹ وہ اس کو بعد میں ہاتھوں میں پکڑا دیتے تو وہ اجرت سمجھ کر شکریہ کہہ کر لیتی. مگر یہ کیا تھا؟ اس کی آنکھیں پھر سے نمکین ہو گئیں. ہاتھ سے گھوڑے کی لگام چھوٹ گئی. خیام سمیت ہر شخص سمجھ رہا تھا کہ وہ غیر آرام دہ ہے. اسے یہ نوٹ اچھالنا پسند نہیں آیا. رک کیوں گئی گاؤ؟ شفقت نے لاٹھی زمین پر مار کر کہا. اندلیب کے الفاظ اور سر دونوں کھو گئے تھے. خاموش محفل میں چہ مگوئیاں ہونے لگیں. کھڑکی میں کھڑی چودرائن کو اندلیب کا خاموش ہونا شفقت سے بھی زیادہ برا لگا تھا. انہوں نے گردن موڑ کر اس کی چاچی کو مخاطب کیا. کیوں شاداں، تمہاری بھتیجی اب میرے بیٹے کی بارات پر رو کر نحوست پھیلائے گی؟ چودرائن نے کڑک آواز پر شاداں باہر کو نکلی. اوقات سے زیادہ مل رہا ہے. بس جھک کر اٹھانا ہے، اس لیے اندلیب کو برا لگ رہا ہے. نواب زادی نہ ہو تو، ایک اور عورت نے تبصرہ کیا. شاداں نے باہر جا کر اندلیب کا ہاتھ مروڑا اور سمجھاتے ہوئے زبردستی باغ پکڑانے کی کوشش کی. گاؤں نہیں تو خیر نہیں. لوگ دیکھ نہ رہے ہوتے تو وہ 1-2 جڑ دیتی. گھوڑا بھی بدک کر ہلا. سہرے میں چھپا دولہا بھی اچھلا. شفقت لاٹھی لے کر آگے بڑھا کہ اندلیب پر زور ڈالے، مگر اسی وقت تماشائیوں میں سے خیام آگے آ گیا. بس، خیام نے شفقت سے کہا. پھر جیب سے وہ موٹی نوٹوں کی دستی نکالی جو اسے اسلامی میں دوست کو دینے کے لیے رکھی تھی. یہ لو اور دور ہٹ جاؤ، اسے شفقت سے کہا. شفقت نے ڈرتے ڈرتے نوٹ پکڑے. یہ رقم اس سے کئی گنا تھی جو چودرائن سے متوقع تھی. اندلیب نے نگاہ اٹھا کر خیام کو دیکھا اور دیکھتی رہ گئی. خیام نے بڑھ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور ایک شعر پڑھا. وہ ساتھ ساتھ گھوڑے کو لیے آگے چلنے لگا. رکی ہوئی بارات میں جان آئی. باقی بھی چلنے لگے. ابھی تو بارات جانی تھی. یہ تو ابتدائی محفل تھی. خیام مزید شعر پڑھتا رہا. ایک جگری دوست کی طرح وہ اپنے یار کی گھوڑی کو دہلیز پار کروا رہا تھا. وہ آگے بڑھتا گیا. اندلیب وہیں کھڑی رہ گئی. خیام کے بعد ایک دوسرا دوست آ گیا. بارات حویلی سے نکل کر سامنے بڑے میدان میں آ گئی. عورتیں بھی باہر نکل آئیں. میدان میں دعائے خیر ہوئی. جلیس پھر گھوڑی سے اتر کر گاڑی میں بیٹھا اور دوسرے بھی سوار ہوئے. بارات چلی گئی. راستے کی مٹی بیٹھی تو شفقت نے اندلیب کو سلواتیں سناتے ہوئے زمین پر بکھری وارنیاں سمیٹنا شروع کر دیں. اندلیب یک ٹک ویران راستہ دیکھ رہی تھی. وہ کہاں چلا گیا تھا؟ اس کے دل کا سوز اس بار کسی اور وجہ سے تھا. وہی جانتا ہے اس نے پورا فنکشن کیسے گزارا. باقی سب میراثیوں کے اس خاندان کو بھول بھال چکے تھے. وہ جیسے ہی واپس آیا پوچھتا ہوا اندلیب کے گھر گیا. شاکر نے دروازہ کھولا اور وہ حیران رہ گیا. بہت مشکل سے کہا گیا کہ اندلیب گھر پر نہیں ہے. خیام کے قدم اسی سمت بڑھ گئے جہاں اسے پہلی بار اس کو دیکھا تھا. آج وہ گا نہیں رہی تھی اس لیے ڈھونڈنا دشوار تھا. پھر بھی وہ اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا. سادہ سے لباس میں وہ خاموش بیٹھی پراندہ بن رہی تھی. اب اسے دیکھ کر چونک گئی. اندلیب، میں خیام ہوں. مجھ سے شادی کرو گی؟ خیام نے سیاہ چمکیلی آنکھوں میں جھانک کر کہا. اندلیب نے شرط رکھی تھی کہ اس کی شادی ڈنکے کی چوٹ پر ہو. خیام نے شفقت کو رقم دی اور مہینہ مقرر کیا. جلیس کی حویلی میں ولیمے کے اگلے جمعہ ہی ایک اور بارات دھوم دھام سے نکلی تھی.
پورے گاؤں کے سامنے خیام نے اندلیب کو اپنایا تھا۔ پھر ویسے ہی دھوم دھام سے باراتیوں کا قافلہ رحیم پورہ میں داخل ہوا اور کفایت علی شاہ کی حویلی تک گیا۔ پورے گاؤں نے خیام شاہ کی دلہن کو آتے دیکھا۔ کفایت شاہ کی حویلی میں تو کوہرام مچ گیا۔ خیام شاہ ایک گانے والی میراسن کو بیاہ لایا تھا۔ گانا اس کا پیشہ ہے، ہم زمین جوت کر محنت کرتے ہیں، وہ گا کر کرتی ہے، اس میں برائی نہیں ہے، خیام سب کو سمجھا رہا تھا، مگر کوئی سمجھنے کو راضی نہ تھا۔ ابھی خیام تیسرا بیٹا تھا۔ بڑا بھائی کمال باپ کا جانشین تھا، دوسرا بیٹا فیضان کاروباری معاملوں میں طاق تھا۔ خیام کچھ پردوں میں زندگی گزار لیتا تو بھی خاص فرق نہ پڑتا، مگر یہ تو سب کی عزت پر بٹا لگ گیا تھا۔ جس کو تم بیاہ کر لائے ہو اس پر 100 پردے بھی ڈالیں تو کم ہے۔ پیر کفایت علی شاہ کا بیٹا میراسن بیاہ لایا ہے۔ ماں نے تو ماتم شروع کر دیا تھا۔ اندلیب اور خیام خاموشی سے اپنے کمرے میں محدود ہو کر زندگی گزارنے لگے۔ طوفان تھم گئے مگر ماحول کی گرد کبھی دور نہ ہوئی۔ بڑی اولاد کو انسان دنیا کے لیے پالتا ہے، اصول و ضوابط سکھاتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے اور اس کی لگامیں کھینچ کر رکھتا ہے، کیونکہ کل کو اسے بڑا بن کر دکھانا ہوتا ہے۔ دوسری اولاد پر انسان تھوڑی لگامیں ڈھیلی رکھتا ہے، اس کی صلاحیتوں کو پہچان کر ان کو نکھارتا ہے، اور سب سے چھوٹی اولاد آنکھ کا تارا ہوتی ہے، اسے سب کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس کے اس کے ترنگی رنگ کو دیکھ کر باپ وہ زندگی جیتا ہے جو اس نے کبھی اپنے لیے چاہی تھی اور جی نہیں پایا تھا۔ سختی سے پاک پرورش میں خوشیاں نچاور کرتے ہوئے وہ چاہتا ہے کہ اس کی وہ چھوٹی اولاد اس کا نام ایسے روشن کرے کہ اس کا دل خوش ہو جائے، مگر خیام نے کفایت علی شاہ کے دل کو دھکا لگا دیا تھا۔ کوئی تو لاج شرم رکھی ہوتی، ایک گاؤں کی غریب گانے والی کے بجائے اگر شہر کی مائک پکڑ کر کانسرٹ کرنے والی بھی لے آتا، چلو تب بھی کچھ سمجھ آتی تھی۔ کفایت علی شاہ اب بھی خیام کے لیے سب سے لڑ رہے تھے، مگر اب وہ لڑتے لڑتے بیمار پڑ گئے۔ ان کی وجہ سے خیام اور اندلیب کے منہ پر کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہ دونوں اپنے الگ کمرے میں رہتے تھے، انہیں کھانا پہنچ جاتا تھا، پھر وہ وہاں گائیں ناچیں، کسی کو اس نو گو ایریا سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ مگر کفایت علی شاہ دوبارہ تندرست نہیں ہوئے، کچھ سال بیماری چلی اور اس کے بعد ان کی جان لے کر ہی گئی۔ خیام اور اندلیب پر ایک اور الزام آ گیا کہ ان کی وجہ سے خاندان کا سربراہ بلکہ پورے گاؤں کا روحانی پیشوا چل بسا۔ بقول ان کے اب گاؤں پر کفایت علی شاہ کی دعا کی چادر نہیں تھی، بلکہ اندلیب کے ناچ گانے کی نحوست تھی۔ خیام اور اندلیب کا کمرہ پہلی منزل پر پیچھے کی طرف تھا، کھڑکی بھی پیچھے لان میں کھلتی تھی اور وہیں ایک برآمدہ تھا جس سے زینہ اوپر جاتا تھا۔ سامنے کے گھر میں ہوتی ہر ہلچل سے بے فکر اندلیب اپنی اس چھوٹی سی جنت میں خوش تھی۔ جلدی اس کے سر لوٹ آئے تھے۔ میں تو پیا سے نینا لڑا آئی رے، گھر ناری کواری کہے سو کرے، میں تو پیا سے نینا لڑا آئی رے۔ گیلا تولیا منڈیر پر ڈال کر اندلیب اپنے بال بناتے ہوئے گانا گا رہی تھی۔ خیام گھر پر نہیں تھا، وہ گھنٹوں ماں کے پاس بیٹھتا تھا، کام پر بھی جاتا تھا، پھر اتنا ہی وقت اندلیب کو بھی دیتا تھا۔ اندلیب اپنے جنت نظیر کمرے میں اپنے مشاغل میں مصروف رہتی تھی۔ سوہنی صورتیا موہنی مورتیا، میں تو ہریدے کے پیچھے سما آئے رے۔ اس کے بال بس گیلے ہو کر ہی آزاد ہوتے تھے، ورنہ وہ انہیں رنگین پراندوں میں گوندے رکھتی تھی۔ اس کی پیٹھ نچلے لون کی طرف تھی، خود وہ کھڑکی کے رنگین شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ وہ گنگنا رہی تھی جب اس کی کمر پر ایک گیند آ کر لگی۔ وہ چونک کر مڑی۔ سوری چاچی، میری بال آئی ہے۔ 11 سال کا حسام آدھے زینے پر آ چکا تھا، خاندانی چوڑا چہرہ، خیام جیسی ذہین آنکھیں، وہ اس کا ہی بچپن لگ رہا تھا۔ سسرال میں پہلی بار اتنے نارمل انداز میں اسے بات کی گئی تھی۔ اندلیب نے اٹھ کر گیند پکڑی اور آگے بڑھائی۔ یہ لو، مگر پہلے بتاؤ چاچی کے بھتیجے کا نام کیا ہے؟ اندلیب کی فطری مسکراہٹ لبوں پر آ گئی۔ حسام شاہ، ولد کمال شاہ۔ حسام نے سینہ چوڑا کر کے تعارف کروایا۔ اندلیب نے اس کے بال پیار سے سہلائے۔ شجرہ نسب کی طرح تعارف کروانے والا یہ بچہ اسے بہت اچھا لگا تھا۔ یہ حویلی کی نئی نسل تھی، جب یہ بڑی ہوگی تو اندلیب کو جائز عزت مل ہی جائے گی۔ وہ حسام کی آنکھوں میں دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ چڑیل چنڈال، دور ہٹو۔ حسام تم نیچے آؤ، نہ جانے کیسا نیچ خون ہے، بچے پر بھی نظر ہے۔ نجمہ بھابی نیچے سے گزر رہی تھیں جب حسام کو اندلیب کے پاس دیکھا۔ اندلیب نہ جاہل تھی نہ بد کردار، مگر حویلی میں اسے یہی دو القاب ملتے تھے۔ اندلیب جم سی ہو گئی۔ حسام ڈر کر نیچے چلا گیا۔ اس دن اندلیب نے حساب لگایا، اس کی شادی کو 4تھا سال تھا۔ وہ منہ دکھاوے کے لیے کبھی کسی خاندانی تقریب میں بلا بھی لی جاتی تو کوئی اسے بات نہ کرتا، مہمان خواتین اسے گھورتی رہتی، مگر اسے بات کر کے دشمنوں میں شامل ہونے سے باز رہتی۔ اندلیب کے پاس 2 راستے تھے، وہ ساری عمر دے کر خود کو منوانے کی کوشش کرتی یا خاموشی سے اپنا راستہ الگ کر کے خیام کے ساتھ اپنی زندگی جیتی۔ اس نے دوسرا راستہ اپنایا۔ کفایت شاہ کا ایک مکان گاؤں کے کنارے پر تھا، قریب ہی بنجر زمین اور ہائی وے تھی۔
بہت عرصے اس مکان میں جانور باندھے جاتے رہے، پھر وہ بھی دوسرے ڈیروں پر چلے گئے تو مکان مزید ویران ہو گیا۔ رحیم پورہ کے ساتھ ہی سکھوں کی کچھ کمیونٹیز تھیں، گردوارے بھی تھے۔ یہ مکان مسلمان آبادی سے دور اور سکھوں کے علاقے سے قریب تھا۔ اب خیام نے باپ کی اجازت سے اس حویلی کو آباد کر لیا تھا۔ بجلی کٹ چکی تھی، زنگ آلود نل سے پانی مشکلوں سے آتا، یہ مکان کی عام نکاسی وغیرہ سب ٹھیک کروانی پڑی تھی۔ پھر بھی مکان ابھی تک کھنڈر ہی تھا۔ اس نے سوچا تھا آہستہ آہستہ کرواتے رہیں گے۔ یہاں اندلیب اور خیام نے محبت کے نام پر ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھی تھی۔ اندلیب کو اس بے سر و سامان ٹھکانے سے ہی محبت ہو گئی تھی۔ اندلیب پورے مکان میں بلبل کی طرح چہچہاتی پھرتی تھی اور خیام فرمائش کر کر کے اسے گیت سنتا تھا۔ میں بات کر آیا ہوں، جلد ہی بندہ آئے گا اور بجلی کا نیا میٹر لگا جائے گا۔ خیام کھلے صحن میں مسحری پر لیٹا تھا۔ اندلیب نے پاس موم بتی لا کر رکھی۔ اب تو سورج کے ساتھ جینے کی عادت ہو گئی ہے۔ اندلیب پاس بیٹھ گئی۔ لیکن مجھے تو چاند کے ساتھ جینا پسند ہے۔ خیام شرارت سے اس کے پراندے کے بل کھولنے لگا۔ پھر بجلی کے بل کو بیچ میں مت لاؤ، یہ چاند ناراض ہو جائے گا۔ اندلیب نے مڑ کر مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ بجلی آئے گی، ٹی وی، فریج اور بہت کچھ آ جائے گا، خیام نے سمجھایا۔ اس مکان میں ان کا دوسرا مہینہ تھا۔ یہاں پر جیسے دنیا ماضی میں چلی جاتی تھی، پرانے وقتوں کی طرح کم سہولتوں اور زیادہ وقت کے ساتھ وہ ایک دوسرے میں مگن رہتے تھے۔ ان اونچی دیواروں کو دیکھ کر لگتا ہے باہر کوئی دنیا ہے ہی نہیں۔ ہم دونوں دنیا شروع ہونے سے پہلے یہاں تنہا ہیں۔ ہمارے اس بسیرے میں کوئی باہر والا آئے گا تو اس کو خراب کر دے گا۔ اندلیب ڈرتی تھی۔ خیام نے زوردار کہکا لگایا اور اس کے حجوں کو غلط ثابت کرنے لگا، مگر اندلیب سچی تھی۔ خیام کی ماں دل سے دعا کرتی تھی کہ بیٹا بے اولاد رہ جائے مگر اس گانے والی سے اولاد نہ ہو۔ اونچی دیواروں والے مکان کے باہر کی دنیا دشمن تھی اور اندر کی دنیا جنت۔ میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہی ہو، اولاد نہ ہونے میں خدا کی مصلحت ہوگی۔ خیام نے تسلی دی۔ میں گمنام نہیں ہونا چاہتی، اندلیب نے کہا۔ ہماری محبت ہی ہماری میراث ہے، نہ یہ ہمیں گمنام نہیں ہونے دے گی بلکہ داستان بنا دے گی، وہ داستان جو ہمیشہ یاد کی جائے گی۔ خیام نے تسلی دی۔ اندلیب صحیح کہتی تھی، اس مکان کے باہر کی دنیا ان کے لیے نہیں تھی۔ خیام کا سیر پر جانے کا دل ہوا۔ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ بھی لوگوں سے دور دریا کے ایک ویران کونے میں گئے تھے۔ اس دن دریا میں بھی طغیانی تھی، وہ دریا کنارے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ایک دم سے منموجی خیام کا تیرنے کا دل ہوا۔ نہیں خیام، آج لہریں بہت تیز ہیں، اندلیب نے روکا۔ میں ماہر تیراک ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ خیام نے چست پینٹ اور قمیض پہن رکھی تھی۔ تم کیوں بھول جاتے ہو ہمارے ساتھ دوسروں کی بددعائیں ہیں، اندلیب نے کہا۔ تم بھی بھول جاتی ہو، تمہاری آواز کتنی اچھی ہے، وہ گانا سناؤ جو تم نے پہلی بار گایا تھا، خیام نے کہا اور دریا میں کود گیا۔ اندلیب بے بسی سے دیکھتی رہی، پنگھٹ والا تھا۔ خیام نے دریا سے سر نکال کر یاد کروایا۔ اندلیب کو اس کی خیریت کی تسلی ہوئی تو مسکرا دی۔ بہت کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی، اندلیب گانے لگی۔ آج وہ آنکھیں کھول کر گا رہی تھی تاکہ خیام نظر آتا رہے۔ گانا ختم ہونے سے پہلے ہی خیام نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ ڈر کر رک گئی، خیام نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اور دوسری بار تم مہندی کے فنکشن میں جو گا رہی تھی، خیام ایک دم سے پھر نمودار ہوا۔ موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لے۔ اندلیب زمین کی گھاس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گانے لگی۔ اب آپ کی باری، اب آپ وہ کلام سنائیں جو آپ نے بارات کے جانے سے پہلے سنایا تھا۔ اندلیب نے پہلی بار فرمائش کی تھی۔ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ خیام، خیام، اندلیب نے پکارا، پھر شور مچا دیا۔ وہ بہت ویرانے میں تھے۔ کچھ دیر بعد لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے لگائے۔ اندلیب جانتی تھی انہونی ہو گئی ہے۔ وہ اس کی آواز پر نہیں آیا تو انہونی ہی ہو گئی ہوگی۔ حویلی اطلاع گئی، ماہر لوگ آئے، لیکن کفایت شاہ کے تیسرے سپوت کی لاش ہی مل سکی۔ زندگی نے خیام کو اتنی مہلت ہی نہ دی کہ اپنی قسم دے کر اندلیب کا کوئی وارث مقرر کر جاتا۔ وہ جو اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی، بالکل تنہا رہ گئی۔ میں کہتی تھی نا یہ ڈائن ہے، میرے بیٹے پر جادو کیا پھر اس کو کھا گئی، ماں نے کہا۔ بد کردار لڑکی، شہزادے جیسے مرد کو کیا بنا دیا، کسی اور نے کہا۔ ایک بزرگ عورت نے تو جذباتی ہو کر اس کی چوٹی نوچ ڈالی۔ بچے جنازے سے زیادہ اس سے خوفزدہ تھے۔ ان عزت داروں کی حویلی میں عزت کے دعوے داروں نے اس کی عزت تار تار کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ سب سکھیوں میں چادر میری میلی، دیکھیں ہنس ہنس ناری۔ خیام کو گزرے ہوئے 11 مہینے گزر گئے تھے۔ ان مہینوں میں اسے اتنی ذلت سہی تھی کہ زندگی سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اب کے بہار چادر میری رنگ دے، پیار رکھ لے لاج ہماری۔ اس روز اس کو خیام کی اتنی یاد آئی کہ حویلی سے باہر نکل گئی۔ خیام کے جانے کے بعد وہ پہلی بار گا رہی تھی، صدقہ بابا گنج شکر کا رکھ لے راج ہماری۔ بہت دور جا کر اس نے سر سے چادر اتاری اور چلتی رہی۔
कुतुब फरीद मिल आए बराती, खुसरो राज दुलारी। कलाइयों की चूड़ियां उतरती नहीं थीं, इसलिए तो 11 महीने से पहन रखी थी। अब उसने वो तोड़ तोड़ कर फेंकनी शुरू कर दी। कोई सास कोई नंद से झगड़े, हमको आस तुम्हारी। तुम्हारे सामने वो दरिया नजर आने लगा जहां खयाम ने आखिरी सांस ली थी। अंदलीब ने दौड़ लगा दी। अगले रोज दरिया के किनारे पड़ी उसकी चप्पल और चुनरी से मालूम हुआ था कि अंदलीब अपने महबूब से जा मिली है। ऊंची दीवारों वाले मकान में बिजली का मीटर लगने से पहले ही अंधेरा हो गया था। उस दरिया के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि उस रोज के बाद से दरिया की लहरों में अमीर खुसरू की रुबाई की आवाज आती है। वो जमीन जो खयाम और अंदलीब की मोहब्बत संभाल नहीं सकी थी, अब हसाम और हरनाज की मोहब्बत के लिए भी थोड़ी पड़ गई थी। टोनी को मालूम हुआ तो उसे गुस्से में खूब तोड़ फोड़ की। माँ बाप ने रोक रखा था, वरना ये तोड़ फोड़ हसाम के घर होती। तुम तो जानती होगी कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। मुझसे दोस्ती करके उसे मेरी बहन तक रास्ता बनाने की कोशिश की है। तुम जानती थी कि नहीं? उसने बहन से जवाब मांगा। तुम दोनों की दोस्ती बचपन की थी, मैं बीच में कहाँ से आई? हरनाज यही जाहिर कर रही थी कि हसाम के जज्बे यकतरफा हैं, उसी में उन दोनों की भलाई थी। बीच में आना भी मत, बेवकूफ़ न बनना। पूरा खानदान पूरी बरादरी छोड़कर जिंदा बच भी गई तो जिंदा नहीं रहोगी। ये खेल तमाशा नहीं है, लाशें गिर जाएंगी। वो गासिब की तरह नहीं, मेहरबान भाई की तरह समझा रहा था और हरनाज समझ रही थी। हसाम के बाप ने उसकी हड्डियां तोड़ दी हैं, मैंने खुद देखा है। वो बुज़दिल हैं जो सिर्फ हड्डियां तोड़ी हैं। मुझे मौका मिला होता तो। टोनी ने हाथ पर मुट्ठी मारकर बात तसव्वुरात पर छोड़ दी। ये मेल अनहोनी ये मेल अनहोनी था। दिल जितना भी दुखे, दिल को मनाने के अलावा हरनाज के पास और कोई रास्ता नहीं था। हर मोहब्बत बेलगाम नहीं होती। कई मोहब्बतें बांध कर रोकी जा सकती हैं। कुछ फिर अरसे तक वो एक आस की तरह दमक कर बुझ जाती हैं। चाहे साथ दिल भी बुझ जाए, वो भी बंद बांध लेती तो बच जाती। 3 दिन अंगारों पर लौटने के बाद हरनाज से रहा नहीं गया। वो बच्चों को हारमोनियम से सिखाती थी। वहीं स्कूल में मौका पाकर उसे हसाम को फ़ोन कर लिया। ज़्यादा चोट तो नहीं आई। उसको ना जाने क्यों उसकी फिक्र थी, जिसकी हल्की सी लग़ज़िश से वो बदनाम हो सकती थी। मैं अंदर तक घायल था, तुम्हारी आवाज़ सुन ली, अब 100 बार ऐसी मार बर्दाश्त कर लूंगा। हसाम के जख्म फूल बन गए थे। अगली बार नहीं, मार नहीं पड़ेगी, सीधा जान ली जाएगी। हरनाज ने डराया। तुम पर कुर्बान होने के लिए ही तो पैदा हुआ हूँ। वो फिर से जी उठा था। हरनाज ने डर कर फ़ोन बंद कर दिया था। कुछ दिन की दूरी के बाद हसाम ने अपनी एक कज़न की मदद से फ़ोन किया था। मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकती। इस बार वो रो पड़ी थी। मुझसे मोहब्बत करना छोड़ सकती हो? वो सच में दीवाना हो गया था। यहाँ भी मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकती। वो झूठ भी नहीं बोल पाती थी। चाहो तो तुम्हारे लिए जान दे देती हूँ। मेरी सांसों के साथ ये उलझन भी खत्म हो जाएगी। वो भी दीवानी थी। तुमसे जान जुदा करके मैं भी जिंदा नहीं रह सकूंगा। मेरा साथ दोगी? निकाह कर लेते हैं। फिर अगर मारे भी जाएंगे तो दुख नहीं होगा। चंद लम्हों के लिए ही अगर तुम मेरी हुई तो मैं बखुशी जान दे दूंगा, इस एहसास के साथ कि कभी तुम मेरी थी। वो इंतहा पर था। क्या मेरा और तुम्हारा निकाह मुमकिन है? हरनाज तकनीकी पहलू पूछ रही थी। एक ही सूरत में मुमकिन है, उसे हल बताया। हरनाज खामोश हो गई। वो खामोश हुई थी, मगर उनके बीच मोहब्बत खामोश नहीं हुई थी। उनकी जिंदगी हफ्ता बाद चोरी छुपे की गई उस फोन कॉल के गिर्द घूमने लगी थी, जो दोनों में से कोई एक दूसरे को कर ही लेता था। अपने साथ हरनाज के भी कनाडा जाने के कागज बनवा लो, बलदेव ने बेटे को ऑर्डर दिया। हसाम वाले वाक़े को कुछ वक्त गुजर चुका था। अब तक सब हसाम की पसंदीदगी एकतरफा समझ रहे थे, फिर भी ये कदम ज़रूरी महसूस हो रहा था। हरनाज की शादी कर दें। इधर कम्युनिटी में भी उसके कई अच्छे जोड़ हैं। बलराज को उसमें भलाई नजर आ रही थी। इन अच्छे जोड़ों के घर दीवारें ही होंगी। टाप कर आने वाले का धड़का लगा रहेगा, बाहर ये फिक्र नहीं होगी, बलदेव ने अक्लमंदी से कहा। सब मान गए, घर वाले उसे कनाडा भेजने पर और वो हसाम की खातिर सबको छोड़ने पर। हसाम की मोहब्बत सांसों से कीमती हो गई थी। वो भी यही सोचती हुई थी कि चाहे मारी जाए मगर हसाम की होकर मरेगी। सब छूट जाए फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारा साथ ना छूटे, हरनाज ने कभी कहा था। उस रोज वो घर पर अकेली थी तो घर का फोन बजा। हरनाज ने हसाम को सख्ती से कह रखा था कि कभी कुछ भी हो जाए वो घर पर खुद से फोन ना करे, वरना पकड़ा जाएगा। हसाम ने फिर भी फोन कर लिया था। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, अब भी अपने इरादे पर कायम हो तो आ जाओ। उसने सीधी बात की थी। हरनाज के हाथ से फोन छूट गया। उसने दौड़कर खिड़की से झांका। वो जानता था कि देखा भी गया तो मारा जाएगा, फिर भी ऐन उसके घर के सामने खड़ा उधर ही देख रहा था। हरनाज को लगा वो इसी पल मर जाएगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी ना करती तो हसान देखा जाता। इतना बड़ा फैसला यूं दबाव में होना नहीं चाहिए। उसने घर से निकलने का नहीं सोचा था, और ये तो ऐसा ख्याल था जो 1000 बार आता, फिर झटका जाता, फिर कहीं दिल मानता। मगर अब इन मरहलों का वक्त नहीं था। ये तो ऐसा ही था जैसे हसाम बंदूक लेकर उसे जबरदस्ती उठाने आया हो।
अलबत्ता बंदूक हसाम ने अपनी कनपट्टी पर रखी थी। वो अपनी अलमारी तक आई तो सांसें उखड़ने लगी। अपना ही घर कैदखाना लग रहा था और बाहर की दुनिया घना जंगल। घर में इत्तेफाक से कोई नहीं था। इस उसने अपना पर्स पकड़ा और दहलीज पार कर गई। हमारी बहन को जबरदस्ती घर से अगवा किया गया है। बलदेव और उसके लड़के थाने पहुंच गए थे। रात से पहले लड़की हमारे पास होनी चाहिए। उन्होंने एसएचओ को सारा मामला बताया। आप क्यों आए? हमें बुला लिया होता, एसएचओ ने कहा और सारा अमला मुतहरिक हो गया। ये बात बढ़ती तो बड़ी बदनामी थी। दो अमन पसंद बरादरियों में खतरनाक तसादुम हो जाना था। लो जहाद, जबरदस्ती की शादी, अगवा, बहुत से इल्जाम लग जाते। बाकी दुनिया थू थू करती कि सरकार अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ न दे सके। हसाम उसे अपने घर ले आया। मोहब्बत की कातिल वो दीवारें पहले ही एक शिकार कर चुकी थी। अब के मामला सिर्फ नापसंदीदगी का नहीं था, अब तो जान खतरे में थी। तुम्हारे दारजी एमएनए के पास पहुंच गए हैं कि हमारी लड़की बाजियाब करवा कर दें। बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे। उन्हें ऐसे दुख नहीं देना चाहिए था। तुम वापस चली जाओ। नजमा उस पर ही जोर दे रही थी कि गलती सुधार ले। लड़की रात से पहले घर पहुंच जाती तो मामला दब जाता। इंटरनेशनल मीडिया के हाथ खबर लग जाती तो खूब जगह हंसाई थी। वहां दिखाया जाता कि जबरदस्ती मजहब कबूल करवाया गया है। मुल्क में अकलियतें महफूज नहीं। असली मामला जो भी था वो किसी ने नहीं देखना था। पड़ोसी मुल्क ने अगवा के नाम पर फिल्म बना देनी थी और वही सच मान लिया जाता। इसके भाई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, दूसरे हसाम को डरा रहे थे। भाइयों से बच गया तो ये मीडिया या सियासतदान फाड़ कर रख देंगे। जानता हूँ तुम मुझसे ब्याह करने के लिए लाए हो, मगर ये कैसी जिंदगी होगी? कभी सोचा है? कमाल शाह ने बेटे से कहा। माँ बाप घर बार सब छुड़वा दिया। इब्तदा में ही इतनी कुर्बानियां मांग ली। रह लो की सारी उम्र माँ की सूरत देखे बिना, सिर्फ एक हसाम की खातिर। बड़ी बूढ़ियां उसको समझाने में लगी थी। मोहब्बत करते हो और उसके लिए दुख भरी जिंदगी छोड़ ली। हर रिश्ते का बदल बन कर रहना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। जल्द तुम भी पछताने लगोगे, और वो भी। हसाम की ब्रेन वॉशिंग करने के लिए भी कई लोग थे। मर्द का क्या है, आज एक से मोहब्बत कल दूसरी से, सारी उम्र जान बचाते फिरोगे तो हाँ जियोगे। वो औरतें पल में हरनाज की सगी बनकर उसको समझाने लगी थी। बस फिर फैसला हो गया, बल्कि मेरा हुक्म है। मैं एसएचओ को फोन कर रहा हूँ, यहाँ आकर लड़की का बयान लेगा। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। लड़की कहेगी कि वो अपनी मर्जी से आई थी, मगर अब शर्मिंदा है। घर घर वापस जाना चाहती है। और तुम भी याद रखो, ना निकाह हुआ है ना ही अभी मजहब तब्दील हुआ है। इसकी बेहतरी इसी में है कि उसको भूल जाओ। कमाल शाह ने फैसला सुनाया। हर तरफ से मुश्किलें थी, मगर जुदा होने से बड़ी आफत दोनों के लिए कोई नहीं थी। दोनों को अलग रखा गया था और हदायत जब दोहराई जा रही थी। एसएचओ की गाड़ी बाहर रुकी। पहरा देने वालों का ध्यान हटा। आयशा ने मौका देखकर दोनों को खामोशी से भगा दिया। कब तक भागेंगे? वो झाड़ियों में छुपा मोटरसाइकिल देखकर ढूंढ लेंगे। हरनाज हाँफ रही थी। वो दोनों मोबाइल छोड़कर निकले थे ताकि ट्रेस ना हो सके। मामला इतना संगीन हो चुका था कि पनाह देने वाला भी कोई ना था। दोनों तरफ मजहबी जुनूनी मुतहरिक हो गए थे और इन दोनों के नाम पर मारने काटने को तैयार थे। कुछ ऐसा छुप कर गुजार लेते हैं, मामला ठंडा होगा तो सब मान जाएंगे। हसाम ने समझाया। मगर कहाँ छुपेंगे? अभी तो हर तरफ इतनी रोशनी है। हरनाज ने मशरिक से उभरती किरणों को देखा। ये वो दिन था जब रोशनी अंधेरे से ज्यादा खौफनाक थी। चलो उस मकान में छुप जाते हैं। हसाम ने झाड़ियों से ढका ऊंची दीवारों वाला मकान देखकर कहा। वहां वहां तो भूत होते हैं। हरनाज भी इसी इलाके की थी, उसे भी सब सुन रखा था। मौत तो हर तरफ है। हसाम भी मायूस हो चुका था। ये वक्त भी गुजर गुजर जाएगा। हरनाज ने बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारे लिए कुछ लिया था, अभी ले लो, दोबारा वक्त मिले ना मिले। ये कहकर हसाम ने जेब से एक जेवर का डिब्बा और उसमें मौजूद कड़ा निकाला। उस बारीक से स्याह कड़े पर सुनहरी हरूफ में आयतुल कुर्सी कुंदी हुई थी। ये तुम्हें भूतों मुश्किलों सबसे बचाएगा। हसाम मुस्कुराया। साथ आयतुल कुर्सी पढ़कर एक दायरे की सूरत हरनाज पर फूंकी। मुझे अब अपने लिए खौफ नहीं आता, तुम्हारे लिए आता है, हरनाज ने सादगी से कहा और मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। हसाम भी कुछ पुरसकून हुआ। झाड़ियों से जख्मी होते डरते संभलते वो किसी तरह अंदर चले गए। ऊंची दीवारों वाले इस खंडर नुमा मकान में। मकान सच में खंडर था। प्लस्तर नापेद था, दीवारें नंगी, फर्श उखड़ा हुआ था, मगर ऐसा बुरा नहीं था जैसा उस 20 साल से बंद मकान को होना चाहिए। खिड़कियां टूटने से वो हवादार हो गया था। वहां बदबू नहीं थी। जिस कमरे में वो थे वहां एक सोफा सेट और एक बर्तनों की अलमारी थी। सोफे के कुशन फाड़ कर फोम तक निकाला हुआ था। बर्तनों की अलमारी से सालों पहले ही कोई बर्तन चोरी करके ले गया था। शुरू में वहां कोई नशीर रहा करता था। भूत भी पहले ही उसने ही वहां देखा था, इसलिए लोगों ने यकीन नहीं किया। फिर होशमंदों ने भी यही बात बताई तो वहां सब ने ही जाना छोड़ दिया। वो दोनों भी अब इसी उम्मीद पर बैठे थे कि वहां कोई ना आए, वो खयाम और अंदलीब की तरह अपना अलग बसेरा कर ले। मैं एक घर बनवाऊंगा तो ऐसा ही एक कमरा तुम्हारे लिए जरूर बनवाऊंगा, हसाम ने दिल को खुश करने के लिए कहा।
اور میں اس کمرے میں روز تمہارے ساتھ چائے پیوں گی۔ ناز بھی مسکرائی۔ اس گھر کے بیڈ روم میں اپنے علاوہ کوئی نہیں آنا چاہیے۔ بڑا سا ٹی وی، ساؤنڈ سسٹم، دوسری طرف فریج ہو، اپنی چھوٹی سی دنیا۔ خاص طور پر کام والیوں کی انٹری اس کمرے میں بین ہوگی۔ حسام دیوار سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھا تھا۔ ناز اس سے مخالف دیوار کے ساتھ تھی۔ کوئی بات نہیں، صفائی میں خود کر دوں گی۔ وہ دونوں پھر خاموشی سے بیٹھے، آنے والے وقت سے امیدیں باندھنے لگے۔ بچوں کے کمرے کا ایک دروازہ اپنے کمرے کے اندر سے ہونا چاہیے تاکہ رات میں اٹھ کر دیکھ سکیں۔ وہ سوچوں میں بہت آگے نکل گئی تھی۔ اب اس بات پر حسام نے بہت محبت سے اس کی سمت دیکھا۔ ہر ناز شرما گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہمارے خاندانوں کے بیچ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ناز نے حسرت سے پوچھا۔ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر وہ ہمیں صرف دو انسان سمجھیں اور اپنی اپنی برادری کا نمائندہ سمجھنا چھوڑ دیں، پھر شاید وہ ہمیں معاف بھی کر دیں۔ حسام نے امید دلائی۔ اتنے میں پیچھے کہیں دھم کی آواز آئی جو ان خالی در و دیوار میں دل دہلا گئی۔ حسام نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ناز کو خاموش رہنے کے لیے کہا اور خود آہستہ سے باہر نکل کر دیکھنے لگا۔ گو یہ گھر اس کے خاندان کی ملکیت تھا، مگر وہ یہاں بچپن میں بھی کبھی نہیں آیا تھا۔ پیچھے لمبی گھاس سے ڈھکا ایک کنواں تھا اور کنویں کی اوٹ میں کوئی تھا۔ حسام نے ایک ٹوٹی کھڑکی سے احتیاط سے جھانکا۔ وہ ننگی دیواریں اس کا وجود ڈھکنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ اسی وقت کنویں کے پیچھے سے ایک گیدڑ نمودار ہوا۔ اسے حسام کو دیکھا اور ڈر کر بھاگ گیا۔ حسام 2-4 قدم تیزی سے اس کے پیچھے لپکا تاکہ اسے بغور دیکھ سکے۔ گیدڑ غائب ہو گیا تھا۔ وہ کنویں کے پاس پہنچا۔ اندر بالٹی ڈول رہی تھی اور پانی صاف تھا، جو کہ بہت حیرت کی بات تھی۔ گاؤں بھر میں اب کوئی کنواں نہیں بچا تھا۔ اس سے بھی عجیب بات تھی کہ کنویں کی دیوار پر ایک شاپر میں پھل پڑے تھے۔ وہ پھل لے کر اندر آ گیا۔ یہ پھل ادھر کیسے آ گئے؟ ناز کو پکڑے جانے کا خوف زیادہ تھا۔ کوئی گزرتا ہوا چھوڑ گیا ہوگا۔ حسام کو بھوک لگی تھی۔ یہاں سے کوئی نہیں گزرتا، ناز نے یاد کروایا۔ ہو سکتا ہے کوئی کوا منہ میں دبا کر لے آیا ہو۔ یہ کوے بہت تیز ہوتے ہیں، تم کھاؤ تو صحیح۔ اسے پھل پیش کیے اور ناز ڈرتے ڈرتے کھانے لگی۔ کمال شاہ ضرور جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ بھاگ گئے ہیں۔ وہ وہیں ہوں گے، وہ انہیں بچا رہے ہیں۔ بلراج کے پاس 2 بندوقیں تھیں۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں اجاڑ بیابانوں میں سفر کرتا رہتا تھا۔ اس بار اس نے اپنی بندوقوں میں ناز اور حسام کے نام کی گولیاں بھر لی تھی۔ ایس ایچ او ان کے گھر گیا تھا، پورے گھر کی تلاشی لی ہے، وہ وہاں پر نہیں ہے۔ پورے علاقے کی پولیس لگی ہوئی ہے، بلکہ انٹیلیجنس بھی آ گئی ہے۔ دونوں مل جائیں گے۔ بلدیو تو کندھے جھکائے بیٹھا تھا۔ اولاد سے پیار ماں باپ کو کیا کچھ نہیں دکھاتا۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ ان کی کمیونٹی میں بات تیزی سے پھیل رہی تھی۔ اس نے ایس ایچ او کے سامنے جا کر کہہ دیا کہ واپس نہیں آنا چاہتی تو؟ ٹونی نے کہا۔ واپس لانا ہی کیوں ہے؟ تاکہ مار کر نام اونچا کر سکو۔ برادری والے اس کی کھال ادھیڑ دیں گے تاکہ کوئی اور لڑکی یہ حرکت نہ کرے۔ باپ نے کہا، بہن ہے تمہاری، معاف کر دو، میں اسے سمجھاؤں گی، وہ میری بات مان لے گی۔ ماں بھی دہکتے ہلاؤ جیسے مردوں کو ٹھنڈا کرنے میں لگی تھی۔ گھر سے بھاگ گئی ہے، اس کا اور کیا انجام ہونا چاہیے؟ بلراج پھر ڈھاڑا۔ صرف چند گھنٹے ہوئے ہیں، اگر وہ معافی مانگ لے اور پچھتائے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ ماں نے پھر سمجھایا، چند گھنٹے ہو یا چند پل، گنہگار تو وہ ہے۔ بلراج کے سر پر خون سوار تھا۔ ماں کی خاطر بھی اس گنہگار کو معاف نہیں کرے گا۔ ماں اب جھولی پھیلا کر رو رہی تھی۔ میں اسے کل کے سورج چڑھنے جتنی مہلت دے سکتا ہوں۔ کل کا سورج چڑھ گیا اور وہ واپس نہ آئی تو پھر تم مجھے بیٹا سمجھ کر رعایت دے دینا اور اپنی بیٹی کا قتل معاف کر دینا، بلراج نے کہا اور ماں کو روتا چھوڑ گیا۔ اندھیرا ہونے والا ہے۔ ناز نے گہرے پڑتے آسمان کو دیکھا اور غیر ارادی طور پر حسام کے نزدیک ہو گئی۔ اس نے میلے سے لی پازیب پہن رکھی تھی جو مدھم سی چنک رہی تھی۔ رات گزار لیتے ہیں، پھر تہجد والے وقت پر نکلیں گے، حسام نے تسلی دی۔ اس بھوت بنگلے میں گہرے ہوتے سائے اس کی بھی جان نکال رہے تھے۔ کمر دکھ گئی ہے۔ ناز نے اٹھ کر کمر پر ہاتھ رکھا۔ میں دیکھتا ہوں سونے کے لیے کوئی جگہ ہوگی۔ دادی نے کوئی سامان نہیں اٹھایا تھا، سب یہیں چھوڑ دیا تھا۔ یہ تو چور لٹیرے آ گئے اور ایسی حالت کر دی۔ حسام کہتے ہوئے مختلف کمرے کھولنے لگا۔ اندر عجیب بھول بھلائیاں تھیں۔ تقریباً ہر کمرے کے 2 دروازے تھے۔ دوسرا دروازہ کہیں اور کھل جاتا۔ اپنے حساب سے یہ گھر بہت ماڈرن تھا، تب کے روایتی گھروں کی طرح بیچوں بیچ صحن نہیں تھا۔ بیٹھک نما بڑا کمرہ تھا، ایک طرف کمروں کی قطار اور دوسری طرف اسٹور، نماز کا کمرہ اور کھانے کا کمرہ۔ اب تو ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے سارا نقشہ آپس میں گڈمڈ ہو گیا تھا۔ یہاں فرش پر ایک گدا پڑا ہے، بہت صاف ستھرا ہے، اپنی چادر بچھا کر تم لیٹ سکتی ہو، حسام نے کہا۔ ناز اس کے پیچھے اس کمرے میں آئی جو اندر کو ڈھکا چھپا تھا۔ وہاں آنے کے لیے ان کو کافی بوسیدہ فرنیچر پھلانگ کر آنا پڑا تھا۔ اس کمرے میں کوئی دوسرا دروازہ نہیں تھا، بس ایک کھڑکی تھی جو کسی اور کمرے میں کھلتی ہوگی۔ اب تو وہاں بھی اینٹوں کا ملبہ پڑا تھا۔ یہ تو اتنی اچھی حالت میں ہے جیسے ابھی کوئی یہاں سوتا ہو، ناز نے خوشگوار حیرت سے کہا، پھر خود ہی اپنے جملے کی باز گزشت سنی اور ڈر گئی۔ اس نے لپک کر حسام کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے نہیں لگتا بھوت سوتے ہیں۔ حسام نے تسلی دینے کے لیے اسے چند پل کے لیے
बाजुओं के हिसार में लिया। भूत रात को निकलते हैं तो दिन को कहाँ जाते होंगे? नाज ने पूछा। उसे माँ बाप का घर, धुतकारता ससुराल, कोर्ट, पुलिस, मजहब इस वक्त सब भूल गया था। बस इर्द गिर्द अनदेखे भूत नजर आ रहे थे। क्या मालूम दरख्तों पर चढ़ जाते हो या जमीन में घुस जाते हो। हसाम ने उसे छेड़ते हुए कहा। अच्छा अब आराम कर लो, सुबह मेरा दोस्त शहर ले जाएगा, तुम कलमा पढ़ लेना, साथ ही हम निकाह कर लेंगे, फिर हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हसाम ने बहुत उम्मीद से कहा और गद्दा खोला। ये देखो तुम्हारा परांदा इधर पड़ा है। हसाम ने उसको समझाते हुए गद्दे से एक चमकदार परांदा निकाला। ये मेरा तो नहीं है, नाज ने निकलती जान के साथ कहा। वो गिरने को थी। हसाम की भी आंखें फैल गईं। चलो यहाँ से। हसाम ने उसका हाथ पकड़ लिया, मगर दोनों में हिलने की हिम्मत ही नहीं थी। इतने में उस कमरे के कोने पर बिछा कालीन हवा में उठने लगा। साथ ही चिड़ चिड़ की आवाज आ रही थी, जैसे जमीन फट रही हो। कालीन ऊंधा हो गया और जमीन फट गई। अंदर से एक स्याह वजूद निकला। दोनों में इतनी हिम्मत भी ना थी कि चीखते। वो तो हाथ थामे सरपट भागे। आगे ढेरों ढेर कबाड़ फर्नीचर था। वो टकराते, ठोकर खाते गिर रहे थे। शुक्र है भूत उनके पीछे नहीं आया था। हसाम गिर कर उठा और दोबारा भागने लगा। तब अंदर वाले कमरे से ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ने की आवाज आने लगी। वो भूत थी तो खुद आयतुल कुर्सी क्यों पढ़ रही थी? हसाम रुक गया। नाज ने भी अपनी कलाई का कड़ा देखा जिस पर आयतुल कुर्सी कुंदा थी। दोनों रुक गए। कौन हो? हसाम ने डरते हुए पूछा। अंधलीब मिरासन, बेवा खयाम शाह। भूत नहीं हूं मैं, जिंदा हूं। इस वजूद ने काली चादर सर से सिरकाई तो हसाम ने भी पहचान लिया। उसने आज सालों बाद ज्यादा रोटियों का आटा गूंदा था। नन्ना सा पेड़ा बेलते हुए वो बताने लगी। सब मुझे नापसंद करते थे, मुझे कबूल था, मगर उस रात को कोई मेरे कमरे के बाहर आ गया और मध्यम दस्तक देने लगा। मैंने कौन पूछा, आगे से कोई जवाब नहीं आया। बस दस्तक जारी थी। कोई आधी रात को सारे घर के सो जाने के बाद मेरे कमरे में आने की इजाजत मांग रहा था। औरतों की हिस्स इस बारे में बहुत तेज होती है, वो लम्स से नीयत पहचान लेती है। मैं भी दस्तक के मायने समझ गई थी। अंदलीब ने तवे से फुल्का उतारा। हसाम और नाज की बातें वो सुन चुकी थी, अब अपनी सुना रही थी। आपने दरवाजा खोलकर मना कर देना था, नाज ने कहा। मैं दरवाजा खोलकर मना कर देती और वो जो भी था उस रोज मना हो भी जाता, मगर रात के अंधेरे में उसकी सूरत देख लेती तो दिन के उजाले में कैसे शराफत से उसे चलता देखती। वो जो भी था उसी घर का मर्द था, अंदलीब ने बताया। हसाम का जहन हजार सोचे सोच रहा था। इसलिए आप वहां से निकल आई, मगर यहाँ इस वीराने में यूं सबसे छुप कर तन्हा। हसाम का दिल फट रहा था। निकली तो मैं दरिया में कूदने के लिए थी, मगर मुझसे अपनी जान ली नहीं गई। ऐसा लगा खुदा की अमानत में खयानत कर रही हूँ। यहाँ तन्हा हूँ मगर आज़ाद हूँ। कोई नहीं कहता कि जिस जुबान से गाती हो उस जुबान से नमाज क्यों पढ़ती हो। आवाज़ फरोश को जिस्म फरोश समझने की भी यहाँ कोई गलती नहीं करता। मैं खुश हूँ। देखो कैसे अपनी छोटी सी दुनिया बसा रखी है। वो इस वक्त मकान के उस तहखाने में थे जिसके बारे में घर में रहने वालों के अलावा कोई नहीं जानता था। उसका एक रास्ता घर के उस कमरे की जमीन में था। अंदलीब ने गोंद से जमीन वाले दरवाजे पर कालीन चिपका रखा था। दूसरा रास्ता सीढ़ियों से बाहर जाता था। पहले वो रास्ता घर के पिछले हिस्से में खुलता था। अब वहां जंगल उगाया था। बाहर जितनी तबाही थी उस तहखाने में उतनी ही जिंदगी थी। चमड़े के कवर में कापियां थी जिनमें अंदलीब बाप को याद करके अब भी शजरा शजरा लिखती थी। किताबें थी। वहां दिया भी जला हुआ था और सबसे रंगीन हिस्सा शीशों और धागों का ढेर था जिनसे वो परांदे बनाकर बेचती थी। आप खयाम चचा की बेवा हैं, उनकी जायदाद और विरासत सब में आपका हिस्सा है। मैं आपको दिलवाऊंगा, आप शहर चली जाएं। हसाम शर्मिंदा हो रहा था। ये घर मैंने ले लिया है, अपनी मनमर्जी से रहती हूँ, मुझे अकेली का खर्चा ही क्या है। फिर भी शौक के लिए परांदे बना लेती हूँ। मुंह लपेट कर जब दिल करता है बाजार हो आती हूँ। यहाँ ख़याम की यादें हैं, सुकून है, मुझे और क्या चाहिए। शहर में भी इंसान बसते हैं, फरिश्ते नहीं। मैं दोबारा गैर महफूज नहीं होना चाहती। वो सिर्फ कह नहीं रही थी, उसकी सूरत में उससे उसका सुकून दिखता था। आपने इन हालात में 12 साल गुजार दिए। नाज को यकीन नहीं आ रहा था। क्या 12 साल हो गए? खुदा ने मेरी सांसें जरूर किसी अहम दिन के लिए बचा रखी होंगी। वो सादगी से मुस्कुराई। आप तो अल्लाह वाली हो गई हैं। हसाम को उसके उनके सुकून पर ताज्जुब था। जिंदगी जीने लगो तो एहसास होता है। बस चंद चीजें ही दरकार हैं, बाकी तो बखेड़े पाले हुए हैं। लेकिन आज दुख हो रहा है कि बाहर की दुनिया नहीं बदली। अंदलीब ने खाना दोनों के सामने रख दिया। खुद वो पहले ही खा चुकी थी। इस एक कमरे में उसकी जरूरत का सारा सामान था और उसे बहुत एहतियात से उस कमरे की तरफ आने वाले दोनों रास्ते छुपा रखे थे। कहीं किसी को भिनक नहीं पड़ी थी कि वहां एक तहखाना भी था। भिनक पड़ने से पहले ही वो दूसरों को डराकर भगा देती थी। हम निकाह कर लेंगे, ये मुसलमान हो जाएगी, फिर हालात बदल जाएंगे। हसाम ने वजाहत दी।
तुम लोग चाहो तो इधर ही रह जाओ। अंधलीब ने खुले दिल से इजाजत दी। नहीं, मैं सुबह होने से पहले निकल जाऊंगा। मैं अपने एक दोस्त को कह कर आया था कि शहर वाली सड़क पर मिले, फिर आराम कर लो। उसने माँ की तरह कहा। खुद वो थोड़ी देर ऊपर गई और वापस आकर नमाज पढ़ने लगी, फिर कुरान की तिलावत की। नाज गद्दे पर लेटी उसे ताज्जुब से देख रही थी। कितना सुकून था वहाँ। वो औरत थी कि एक मोजज़ा। नाज ने पाजेब उतारकर सरहाने रखी और इन्हें मार्ग से अंधलीब को देखती रही। वो अंधेरे वो शहर वाली सड़क के लिए निकले। दूर से ही हसाम को अपने दोस्त की गाड़ी नजर आ गई थी। उसी शहर दोस्त का शहर में एक घर भी था। हसाम सोच रहा था पहले वहां पहुंच जाए, फिर किसी वकील से राब्ता करेगा। वो दौड़कर उसकी गाड़ी में बैठ गया। बहुत शुक्रिया यार, मैं तुम्हारा एहसान कभी कभी नहीं भूलूंगा। अब चलो जल्दी से यहाँ से निकलो। शुक्र है, शुक्र तुम आ गए। हसान ने सुख का सांस लिया। दोस्त खामोश था। भूल जाना प्लीज, दोस्त ने कहा। हसान ने गौर नहीं किया। क्या हुआ यार, चलो। उसने फिर सामने वाली सीट पर बैठे दोस्त से कहा। माफ करना कर देना यार, मैं मजबूर था। उसके दोस्त ने सर झुका लिया। हसान ने चौंक कर देखा। पुलिस की ढेर सारी गाड़ियां उनके चारों तरफ आ गई थी। 24 घंटे से कम वक्त में अगला सूरज शुरू होने से भी पहले वो वापस आ गई थी। आग का दरिया पार करके, झुलस कर, तबाह होकर। नाज को वापस आकर अंदाजा हुआ था कि ये मामला कितना बढ़ गया था। दो कम्युनिटीज, दो मजहब आमने सामने आ गए थे। उसे उसके एक कजन ने धमकी दी थी कि वो वापस ना आए तो हसाम को मार देगा, और वो ये कर सकता था। एक सूरज ये थी कि वो उम्र भर भागते रहते, दूसरी सूरज ये थी कि वो खुद को कुर्बान कर दे। उसे पुलिस और उसके घर वालों ने यकीन दिलाया था कि अभी और वो वापस चली गई तो एफआईआर नहीं कटेगी, सब पहले जैसा हो जाएगा। वो वापस इसलिए भी आई थी क्योंकि उसे हसाम से उतनी मोहब्बत थी कि वो अपनी मोहब्बत की जगह उसकी जिंदगी चाहती थी। हसाम तड़पता रहा क्योंकि अब ये लावाबाली मोहब्बत नहीं रही थी। नाज को गले लगाते ही उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ गया था। सब थू थू कर रहे हैं कि चोम चाट कर वापस रख लिया। बलराज सच कह रहा था। कम्युनिटी के नौजवान लड़कों का बाकायदा ग्रुप बना हुआ था कि उसको छोड़ेंगे नहीं। ये तो माँ की हालत इतनी खराब थी कि सबको हथियार म्याम में डालने पड़े थे। वो खुद वापस आ गई है, उसे अपनी गलती मान ली है। कहाँ कहाँ दरख्वास्त नहीं दी उसकी बाजियाबी की। अब सब हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम कैसा सलूक करते हैं। बलदेव ने मसलहत समझाते हुए कहा। मगर सच तो ये था कि वो एक बाप था जो अपनी औलाद से बहुत प्यार करता था। कुछ बापों के दिल बहुत नरम होते हैं, औलाद को माफ कर देते हैं, बदनामी के बावजूद उसे गले लगाते हैं, आधी हद तक जाकर अपनी औलाद को घर वापस लाते हैं और तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। बलदेव भी वही बाप था। नाज दिन रात बीमार माँ की खिदमत में लगी थी। उनका कनाडा जाने का अमल भी इसीलिए सुस्त पड़ गया था। बाप का सर झुका था और उसका अपना दिल कटा हुआ था। उसे घर से निकलने पर शर्मिंदगी थी, ना वापस आने पर फखर। वो ऐसा पौधा थी जिसने जड़ छोड़ दी थी। अब उसे अपनी ही मट्टी पराई लग रही थी। हर तरफ अंधेरा था। वो कमरे में बिस्तर पर लेटी जानती थी कि जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी। वो नरम गद्दे पर लेट कर अंगारों पर लौट रही थी। वो अंगारे जो उसके अपने वजूद से फूट रहे थे। वो तड़प कर बेड से उतरी और फर्श पर जा बैठी। जिस्म तकलीफ में हो तो दिल का दर्द कम महसूस होता है। फिर उसे तड़पते हुए दुआ मांगनी चाहिए। तो उसके अंदर बाहर सन्नाटा छा गया, गहरा सन्नाटा। वो किससे दुआ मांगती? मजहब बदलने के गवाह नहीं थे, मगर मजहब तो वो तभी छोड़ गई थी जब घर से निकली थी। तब उस अंधेरे कमरे में कोई रोशनी नहीं थी, बस हल्की सी चांदनी थी जो पर्दों के कोने से अंदर आ रही थी। नाज उठी। उसने तकिए के नीचे से वो कड़ा निकाला जो हसाम ने उसे दिया था। बारीक से कड़े में सुनहरी अबारत चांदनी में चमकी। नाज अटक अटक कर वो अल्फाज पढ़ने लगी। फिर जब भी हसाम याद आता, खौफ महसूस होता, तो वो चुप कर वो इबारत पढ़ती। और सच पूछो तो ऐसा कोई लम्हा नहीं होता था जब उसे हसाम याद नहीं आता था। घर वालों ने जबरदस्ती हसाम को दूसरे शहर भेज दिया था। पुलिस भी उस पर नजर रखे हुए थी कि वो वापस ना आए। उसे जल्दबाजी ना की होती तो सूरत हाल और होती। अब खुद ही अपने और नाज के बीच सीसा पिलाई दीवारें खड़ी कर ली थी। सब उसे बताते थे कि मजहब तब्दील हो गया होता या निकाह कर लिया होता तो वो दोनों मारे जाते। अब जिंदगी इसी में है कि दूर हो जाओ। हसाम के घर वालों की सब हसाम के पास घर वालों की सपोर्ट नहीं थी। वो अपने बलबूते पर रकम इकट्ठी करने लगा ताकि वकील करके कोई हल निकाले। साथ मरना आसान था मगर उसे तो साथ जीने की ख्वाहिश थी। वो चमचे से थोड़ी थोड़ी यखनी माँ को पिला रही थी। वो अब अपनी बीमार माँ के कमरे में उसके साथ सोती थी और उसका बाप कमरे के बाहर सारी रात जागता था, कहीं बेटी फिर से कोई कदम ना उठा ले या बाहर वाले जो उनके खून के प्यासे हैं घर के अंदर ना आ जाए। वो दोनों के दरमियान ढाल बना बैठा था। नाज को कहीं चैन नहीं था। अपना ही घर, अपने ही रिश्ते काटने लगे थे। वो जैसे वो लड़की रही ही नहीं थी जो जहाँ कभी हंसी मुस्कुराती थी। वो हरनाज कौर से सिर्फ नाज हो गई थी। वो बाप का झुका सर देख कर शर्मिंदा होती और हसाम को याद करके जल बिन मछली की तरह तड़पती थी। उस रात अपनी माँ को दवाई देकर सुलाने के बाद वो फर्श पर आड़ी तिरछी लेटी रो रही थी। नजरों में गिर कर जिया नहीं जाता। वो सबकी नजरों में गिर चुकी थी, हसाम की भी।
وہ تو اسے نفرت کرتا ہوگا، اس کے دھوکے کو یاد کر کے کوستا ہوگا۔ اس نے تڑپ کر ماتھا زمین سے ٹکایا اور پیر سمیٹ لیے۔ مٹی کے انسان کو مٹی کا تعلق بہت سکون آور لگتا ہے۔ وہ بھی خود میں لپٹی اس حالت میں پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ پھر کافی دیر بعد اسے احساس ہوا وہ حالت سجدہ میں تھی۔ وہ سب دعائیں کس سے مانگ رہی تھی؟ اس وقت وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اسی وقت سجدے میں گرے ہوئے اسے احساس ہوا تھا اسے اپنے کڑے پر لکھی آیت الکرسی کی عبارت زبانی یاد ہو گئی ہے۔ اس وقت اس نے وہ عبارت بنا دیکھے پڑھی۔ اس رات بہت عرصے کے بعد وہ سو سکی تھی۔ یہ تو ہمارے منہ پر تمانچہ ہے جو دونوں نے مارا ہے۔ دونوں بے غیرت خاندان اپنے اولاد کو بچا رہے ہیں۔ مذاق کس کا بنا ہے؟ ہمارے علاقے کا اور ہمارا، جہاں سالوں سے ہم دونوں مذہب امن سے رہ رہے تھے۔ جنگل کی طرف ویران راستے پر ان 7 لڑکوں کی خفیہ میٹنگ ہو رہی تھی۔ پہلے حسام اور ناز کے اقدام پر دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، مگر جب دونوں اپنے گھر واپس آ گئے تو ان کا سارا غصہ ان دونوں کی سمت ہو گیا تھا۔ دونوں اب اپنی برادری کے لیے کلنک تھے۔ لڑکی واپس آئی تو تم نے قبول کیوں کر لیا؟ مسلمان لڑکے نے تانا مارا۔ وہ کبھی حسام کا جگری دوست ہوا کرتا تھا، اور تم لوگوں نے بھی لڑکے کو بھاگنے کیوں دیا؟ دوسرے کی لڑکی کو ورگلا کر شہر بھاگ نکلا۔ بزدل سکھ لڑکے نے بھی جواب مانگا، جو رشتے میں ناز کا کزن تھا۔ سچ یہ ہے کہ دونوں نے ہم سب کی ناک کٹائی ہے۔ باقی دنیا تو ہمارے گاؤں پر ہی باتیں بنا رہی ہے کہ لڑکا لڑکی قابو میں نہیں تھے۔ ایک اور نے کہا، آج یہاں کی ایک لڑکی وہاں گئی ہے، کل وہاں کی ایک لڑکی یہاں آئے گی۔ ہماری تو زندگی درم برم ہو جائے گی۔ دونوں کو ایسا سبق سکھاؤ کہ کوئی دوسرا یہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے، ایک عقل مند نے کہا۔ یہ پرجوش لڑکے انتہائی اقدام سوچ رہے تھے۔ سب باہر سے ویسا ہی تھا، مگر اندر تیزی سے بدل رہا تھا۔ جو بھی کچھ اس نے اسلام کے بارے میں سن رکھا تھا وہ اب خود بہت یاد آ رہا تھا۔ بہت سے احکام، سارے واقعات اس کے ذہن میں آتے تو اسے لگتا کہ سب اس کے لیے ہی نازل ہوئے ہیں۔ سب سیدھا دل پر اثر کر رہا تھا۔ اندھیری راتوں میں وہ اللہ کو پکارتی تھی تو اب وہ جانتی تھی کہ وہ خدا کون ہے۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اندلیب کو اس بے سر و سامانی کی حالت میں 12 سال سے کیا چیز پرسکون رکھے ہوئے ہے۔ وہ انسان کی نہیں، اللہ کی محبت تھی۔ وہ بھی اس محبت میں سر تا پا تک مبتلا ہو رہی تھی۔ اب وہ چھپ کر حسام کو رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرتی تھی، لیکن وہ چھپ کر مذہب کا مطالعہ کرنے لگی تھی۔ اب تو کوئی شک نہیں تھا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ بلدیو کو لڑکے کی محبت سمجھ آ گئی تھی، مگر مذہب کی محبت حیران کر گئی۔ ناز پوری طرح واقف تھی کہ باپ پیچھے کھڑا دیکھ رہا ہے، مگر وہ رکی نہیں اور نماز پڑھتی رہی۔ پھر اس نے سلام پھیرا اور باپ کی طرف دیکھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے سر جھکا لیا اور نیچے بچھا صاف کپڑا سمیٹنے لگی۔ ہر ناز، باپ نے اسے پکارا۔ وہ باپ کے سامنے آ گئی۔ میں آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے ادب سے نگاہ جھکا لی۔ یہ صرف ایک لڑکے کے لیے؟ باپ کو غصہ آنے لگا۔ نہیں، یہ سب میرے اپنے لیے ہے۔ میں نے اپنا راستہ چن لیا ہے۔ وہ باپ کے سامنے اقرار کر رہی تھی، نظریں بدستور جھکی تھیں۔ مذہب سے پھرنے والے کو جان سے مارنے کا حکم ہے، بلدیو نے ڈرایا۔ ناز کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اسے کبھی اپنے باپ سے محبت تھی، اسے بھی اپنے باپ سے محبت تھی، جسم تو امانت ہی تھا۔ اس نے یوں ٹھہرے انداز سے کہا کہ بلدیو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بلدیو نے اپنے خنجر پر ہاتھ رکھا۔ سوچ لو، کیا یہ آخری فیصلہ ہے؟ اس نے گرج کر بیٹی کو آخری موقع دیا۔ یہی میرا فیصلہ ہے۔ وہ ویسے ہی مضبوطی سے کھڑی رہی۔ بلدیو کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کا گلا دبا دے یا اپنی جان لے لے۔ ایک جوشیلا انصاف پسند آدمی اس کے اندر جوش مار رہا تھا، مگر وہ ایک محبت کرنے والا باپ بھی تھا۔ یہی فیصلہ ہے تو پھر چلی جا۔ تم ہم میں سے نہیں رہی اسی وقت جہاں سے چلی جاؤ، کہیں میں اپنا ارادہ نہ بدل دوں۔ تو میری وہ بیٹی نہیں ہے، چلی جا۔ بلدیو نے منہ موڑ لیا اور اسے جانے کا موقع دیا، لیکن ٹونی اور بھائی، ناز نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ان کے آنے سے پہلے چلی جاؤ، وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ بلدیو نے بڑائی کا مظاہرہ کیا۔ اس وقت باپ کا دلاسا دیتا ہاتھ سر پر محسوس کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، مگر جانتی تھی اب یہ ہاتھ اس کے سر پر دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ وہ دوڑتی ہوئی اوپر اپنے کمرے میں گئی، جلدی سے 2-4 ضروری چیزیں باندھیں، پھر بہن کو الوداع کہہ کر نیچے آئی۔ اس بار گھر سے نکلنا مختلف تھا۔ اس بار وہ کسی انسان کے لیے گھر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا وہ کیا چاہتی ہے۔ دارجی، مجھے معاف کر دینا، نیچے آ کر اس نے باپ سے کہا، جو منہ موڑے کھڑا تھا۔ باپ نے مڑ کر نہیں دیکھا تو وہ دوڑ کر ماں کے پاس گئی۔ وہ بستر پر نڈھال لیٹی تھی۔ اس دل کے دورے کے بعد سے وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں نہیں آ سکی تھی۔ ناز نے جا کر ماں کو نیند سے ہی جگانا چاہا تھا کہ آخری بار مل لے۔ ماں نہیں جاگی۔ امی جی اٹھو، اس نے باقاعدہ ماں کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ پھر بھی نہیں اٹھی۔ ابا جی، امی، اس نے باپ کو کہا تو بلدیو نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ وہ نیند میں سوتے سوتے ہی فانی دنیا سے کوچ کر چکی تھی۔ وقت آ گیا ہے۔ ایک موبائل سے باقی 6 نمبرز پر یہ خفیہ پیغام گیا۔ سب نے پڑھ لیا تو پیغام سب کے لیے مٹا دیا گیا۔ اس شام حسام نے ماں کی قسموں کی پرواہ کیے بغیر اپنے ایک پرانے دوست سے ملنے کی حامی بھر لی۔ اس پر گاؤں میں داخلے کی پابندی تھی۔ وہ تھانے میں
जाकर अपने दूसरे शहर में होने की रोज़ाना तस्दीक करवा रहा था, वरना अगवा का मुकदमा बनने को तैयार था। मगर अपना घर, अपने लोग सब उसको बहुत याद आते थे, इसलिए जब दोस्त ने राब्ता किया तो वो रह ना सका और छुप कर उसे मिलने आ गया। हाँ यार, मैं आ गया हूँ। उसने मतलूबा जगह पहुंचकर दोस्त को फ़ोन मिलाया। इतने में एक ज़ोरदार गाड़ी दौड़ती हुई आई और हसाम को टक्कर मारकर उसे आसमान से कई फुट ऊपर उड़ाकर दूर फेंक दिया। पिछले 2 रोज़ से घर भरा हुआ था। अम्मी की आखिरी रसूमात में बहुत बंदा आया था, जिनमें से बहुत सौ को वो पहचानती भी नहीं थी। अब सारे दुआ करने गुरुद्वारे गए थे, वो नहीं गई थी। उसने मुँह से नहीं कहा था, मगर समझने वाले जान गए थे कि वो अब वहाँ कभी नहीं जाएगी। वो खामोशी से ऊपर अपने कमरे में आ गई। नीचे घर में एक बुजुर्ग खातून थी और बाहर 1-2 कज़िन्स थे। नाज़ ऊपर कमरे में आई तो उसे एहसास हुआ कमरे में कुछ बहुत मुख्तलिफ था। कमरे में बू थी, जैसे गैस खुली रह गई हो। वो रुक कर गौर करने लगी, फिर उसे बिस्तर पर तकिए के पास पड़ी अपनी पाजेबें नजर आईं। उसे बढ़कर पाजेबें पाजेबें उठाईं। ठक करके पीछे कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ। वो पलटी और दरवाज़ा देखा। किसी ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। थोड़ी देर में कमरा दहकने लगा। पहले दिया सिलाई जैसा, फिर जून की तपती दोपहर जैसा, फिर अलाव जैसा, फिर जंगल की आग जैसा। हर तरफ आग ही आग थी। खुसरू दरिया प्रेम का उल्टी वाह की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। अंदलीब खयाम, नाज और हसाम डूबे तो सब हैं, पार कोई 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 लगता है। खयाम की अंदलीब भटक रही थी और नाज हसाम को जिंदगी ने जीने की सजा सुना दी थी। तुम ठीक हो गए हो, ये किसी मोजज़े से कम नहीं है। चलो घर चलें। 3 सर्जरीज, हफ्तों के प्लस्तर और बेहिसाब मसाइब के बाद वो ठीक हो गया था। उसके लंबे बाल कट कर बॉय कट रह गए थे। चेहरे पर छोटी सोबर दाढ़ी थी और आंखों में बेतहाशा हैरत। घर? गाँव? क्या मुझे वहां जाने की इजाजत मिल गई है? उसने भाई से तस्दीक चाही। हाँ चलो, अम्मी याद कर रही हैं, भाई ने बेतासुर चेहरे से कहा। हसाम वहीं ठिठक गया था। ये खबर तो जश्न के मुतरादिफ थी, फिर भी भाई इतना खामोश क्यों थे? क्या अब्बा को कुछ गिरवी रख कर गारंटी देनी पड़ी है? ये मुमकिन कैसे हुआ? हसाम ने पूछा। उसे जिंदगी करीब महसूस हो रही थी। वैसे ही वो टालते हुए गाड़ी को शहर की हदूद के बाहर ले गए। वहां ले जाकर मुझे हवेली में बंद तो नहीं कर देंगे, किसके किसी को मालूम ही ना हो कि मैं वहां हूँ? रास्ते में पेट्रोल डलवाने रुके तो हसाम ने फिर पूछा। नहीं, मगर तुम भी एहतियात करना, अपने इलाके में ही रहना, भाई ने समझाया। जब वो गांव में दाखिल हुए तो हसाम से फिर रहा नहीं गया। गांव में तो वैसा ही है, फिर बदला क्या है? नाज की शादी हो गई या वो कनाडा चली गई? आप वैसे तो मुझे लाने से रहे, बता दें वरना पहली फुर्सत में उसके घर चला जाऊंगा। अब उससे साफ बता दिया कि वो पहलने वाला नहीं है। उसे सही जवाब चाहिए। नाज की अम्मी फोत हो गई थी। भाई ने तमहीद बांधी। हसाम देखता रहा। 2 दिन बाद घर में आग लग गई। निचले कमरे में एक बुजुर्ग खातून थी, उन्हें बचा लिया गया। नाज ऊपर थी, वहां कोई नहीं पहुंच सका। ऊपर का पूरा पोर्शन जल गया। भाई ने सर झुकाया और रो दिए। नहीं भाई, आपको गलत इत्तला मिली है, उसे कुछ नहीं हो सकता। उसे कुछ हुआ होता तो मैं भी नहीं बचता। हसाम ने भाई को इतनी जोर से पकड़ा कि भाई को गाड़ी रोकनी पड़ी। मैंने खुद देखा है जब बॉडी निकाली गई, यही हकीकत है। मुझे माफ कर दो, मैंने पहले तुम्हारा साथ नहीं दिया, मुझे मालूम नहीं था ये सब हो जाएगा। भाई ने हसाम को गले लगाना चाहा। हसाम ने दरवाजा खोला और दीवाना वार भागने लगा। भाई ने पहले उसे पुकारा, फिर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। वो दुखी थे, काश उन्होंने पहले साथ दिया होता और वो हसाम और नाज को दुनिया से छुपाकर खुद महफूज मकाम पर पहुंचा कर आते। मगर अब क्या हो सकता था? वो उसे बता ही नहीं सका कि वो उसे करनानी चुड़ैल उसकी लंबी नाक की वजह से नहीं कहता था। वो उसे करनानी चुड़ैल इसलिए कहता था क्योंकि उसकी नाक पर नहरा होता था। उसे अब समझ आई थी वो नहरा तो कुछ भी नहीं था। नाज को मालूम होता कि वो कितनी हसीन और कीमती है तो पाँव जमीन पर नहीं उतारती। मैं भी अब यहाँ नहीं रहूंगा, कहीं बाहर चला जाऊंगा। ये जमीन ना तुम्हारी सगी है ना मेरी। ये तो मोहब्बत करने वालों की कातिल है, पहले भी थी। वो बावाज बुलंद बोल रहा था, अपने ही अल्फाज पर चौंका। अंदलीब चची उनको तो वो बिल्कुल भूल चुका था। वो उठकर फिर भागने लगा। वो बहुत देर भागा था, मगर अब उसे तकलीफ महसूस ही नहीं होती थी। वो सुनसान रास्ते से होकर ऊंची दीवार वाले मकान की तरफ जाने लगा। अब वहां जाने से उसे जरा खौफ नहीं था, फिर भी वो नहीं चाहता था कोई उसे जाता देखे। अंदलीब चची, मैं हसाम, चची बाहर आ जाए। कोई नहीं है। हसाम ने पहुंचकर आवाजें लगाई। वो मकान पिछली बार की निस्बत गंदा था। चारों तरफ से अ, चारों तरफ से आ रही थी और गहरा सन्नाटा था। चची, मैं हूँ हसाम। वो उस कमरे को ढूंढ रहा था जहाँ तहखाने का राज था। आज सारे कमरे एक जैसे लग रहे थे। उन्होंने तो मेरी नाज को मार दिया और मुझे जीने के लिए छोड़ दिया। चची, मैं बिल्कुल तनहा हूँ। जिसका नाम आपकी सांसों पर लिखा हो, उसके बगैर सांस कैसे लेते हैं आप? कैसे जिंदा है? मुझसे सांस नहीं ली जा रही। उसमें कमरा ढूंढने की हिम्मत नहीं थी। वो वहीं दो जानू हुआ और फूट फूट कर रोने लगा। वो इतनी देर रोया कि तहखाने में मौजूद औरत से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो दरवाज़ा खोलकर आहिस्ता से लचकती
گھسٹتی کمرے سے باہر آئی۔ اس کی کالی چادر نے اس کا پورا وجود چھپا رکھا تھا۔ چچی، میں آپ کی طرح مضبوط نہیں، میں مر جانا چاہتا ہوں۔ وہ ویسے ہی رو رہا تھا۔ اس نے اپنی جان داؤ پر لگا کر تمہاری زندگی بچائی اور تم ناقدرے مر جانا چاہتے ہو۔ وہ واپس اس لیے گئی تھی تاکہ تمہیں بچا سکے۔ سناٹا اس کی آواز کی کھنک سے ٹوٹا۔ حسام چپ ہو گیا۔ اسے چہرہ اوپر کر کے اس وجود کو دیکھا، اسے چادر سرکائی۔ میں بھوت نہیں ہوں، اسے یقین دلایا۔ پرسہ دینے والوں کے رش میں اندلیب بھی چادر لپیٹ کر اندر چلی گئی تھی۔ وہاں آس پڑوس کی کئی مسلمان خواتین بھی تھیں۔ اندلیب جنگل میں ان لڑکوں کی باتیں سن چکی تھی۔ حسام کو بچانا اس کے اختیار میں نہیں تھا، مگر وہ ناز کو چوکنا ضرور کر سکتی تھی۔ اندلیب نظر بچا کر اوپر چلی گئی۔ لڑکیوں کا رنگین کمرہ پہچاننا کون سا مشکل ہوتا ہے۔ وہ وہاں باتھ روم میں چھپ گئی۔ اس کو لگا کوئی جاننے والا آیا ہوگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی گیس آن کر کے گیا ہے۔ ناز اپنی پازیبیں اس کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ اس نے وہ بستر پر رکھ دی تاکہ ناز جان جائے کہ وہ آس پاس ہے، مگر انہیں مہلت نہیں ملی۔ ناز کے کمرے میں آتے ہی آگ بھڑک گئی۔ ناز دروازہ پیٹتی رہی مگر کوئی نہیں آیا۔ کھڑکی بہت اونچی تھی۔ یہی واحد راستہ ہے، تم چھلانگ لگا کر بھاگ جاؤ۔ اسکول کے سامنے میں نے رکشے والے کو روک رکھا ہے، وہ تمہیں کہیں پہنچا دے گا۔ اندلیب نے زور دیا۔ ناز نے جانے کی تیاری ماں کے مرنے سے پہلے کی تھی۔ فوراً بیگ اٹھایا، مگر کھڑکی پر جنگلہ تھا۔ کمرے میں آگ بھی تھی اور دھواں بھی۔ دونوں نے کسی طرح مل کر جنگلہ توڑا۔ ناز کودی تو اس کی ٹانگ ہل گئی۔ اندلیب نے اس کا بیگ پھینکا۔ اس نے سر باہر نکالا تو اس کا پراندہ جنگلے میں پھنس گیا۔ ناز نیچے کھڑی منتظر تھی کہ اندلیب پیچھے آئے گی، مگر وہ نہیں آ سکی۔ الٹا کچھ لڑکے اس طرف آگے اور پہرا دینے لگے۔ ناز کھسک کر پیچھے ہو گئی۔ وہ دور ہوتی گئی۔ اس وقت جان بچانے کی جلدی میں ناز کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکل گئی۔ اندلیب کے جسم کو ناز کا جسم سمجھ کر الوداع کہہ دیا گیا۔ ناز جاتی تو کہاں جاتی، اس لیے اسی مکان میں آ گئی جہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ 4 دن بعد اسے احساس ہوا کہ اس کی ٹانگ میں بہت درد ہے۔ وہ اندلیب کی طرح تاک نہیں تھی کہ خاموشی سے ہسپتال ہو آئے۔ وہ ڈری سہمی معصوم لڑکی تھی جس نے اپنے خیر خواہ کو آگ کا لقمہ بنتے دیکھا تھا۔ وہ وہیں رہی اور ٹانگ کا درد ٹھیک ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا، اس کو تو حساب ہی نہیں۔ اس کی ٹانگ ٹھیک ہو ہی گئی، مگر چال واپس نہیں آئی۔ وہ ایک ٹانگ سے اب ٹیڑھا چلتی تھی۔ تم چاہو تو اپنی زندگی دوبارہ شروع کر لو، میں نے اپنا خدا پا لیا ہے الحمدللہ، اسے کہا۔ حسام تو اسے دیکھے جا رہا تھا۔ پچھلی زندگی کی ہر تکلیف بھول گئی تھی۔ موت کے منہ سے نکلنے کا وہ عمل سہانا لگنے لگا تھا، کیونکہ اس کے اختتام پر ناز کھڑی تھی۔ جس اللہ کے لیے یہاں تک آئی ہو، اس نے ہمارا ساتھ ہمیں انعام دیا ہے۔ حسام پلک جھپکنا بھول گیا تھا۔ میں اب صحیح سے چل بھی نہیں سکتی، تم چلے جاؤ گے تو میں کوئی گلہ نہیں کروں گی، وعدہ۔ ناز نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ حسام کے بس میں ہوتا تو ابھی اسے اپنے سینے میں چھپا لیتا، مگر اب اس نورانی چہرے والی کے ساتھ اس کے مذہب کی پابندیاں بھی تھیں۔ او بھلیے لوکی، میں نے محبت تمہاری چال سے تھوڑی کی تھی۔ حسام نے شرارت سے اس کی ناک کو چھوا۔ ناز خوشی سے رو دی۔ ہوا میں خسرو کی شاعری سنائی دینے لگی۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نہ گوید باد ازیں، من دیگرم تو دیگری۔ میں تو بن گیا ہوں اور تو میں بن گیا ہوں، میں تن ہوں تو جاں ہے، بس اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا میں اور ہوں اور تو اور ہے۔